رحمت سے خوبصورت نشریات لے کر صبح ہی سے آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تینوں دن شاندار نشریات ہونی ہیں اور اللہ نے چاہا بہت دلچسپ بڑی معلومات اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ جہاں جہاں دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کی اس عید کو خیر و عافیت کے ساتھ برکتوں کے ساتھ ہمیں گزارنا نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچ کر گزارنا نصیب فرمائے، عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے اور اے کاش دید مدینہ بلکہ دید رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی عید نصیب فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بہت خوبصورت شعر فرماتے ہیں نا، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہم سب کے ہر دل عزیز اور ہم سب جن کی بڑی عزت احترام بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں، میں دنیا بھر میں جہاں جاتا ہوں حضرت کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے اور اسلامی بھائی بہت کچھ ان کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی قاسم صاحب جلوہ فرما ہیں اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ ان کی دو منیاں صاحبزادیاں بھی ان کے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ یوکے کے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں اور ایک ایسے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں جن کی ہم سلسلے دیکھتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے سلسلوں میں ہمیں بہت ساری جس کو آپ کہیں ٹیکنیکل باتیں، علمی باتیں، طبی لحاظ سے بھی بڑی وہ معلومات رکھتے ہیں۔ ہمارے صوبان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ بیسیکلی ہمارے سلسلے کو کو ہوسٹ بھی کریں گے، تو انشاءاللہ اور مبلغین دعوت اسلامی نے بھی آنا ہے، نعت خواں اسلامی بھائیوں نے بھی آنا ہے۔ آپ آج دل کھول کر کالز کر سکتے ہیں۔ ہماری نیت یہ ہے کہ آج میں کم بات کروں، ہمارے ناظرین زیادہ بات کریں۔ مفتی صاحب سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یوکے کے مبلغین سے اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یوکے میں عید کے حوالے سے کیا کچھ کیا جاتا ہے اور وہاں عید کیسے عاشقان رسول مناتے ہیں، انشاءاللہ صوبان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد رکن شورا سید ابراہیم باپو بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، مختلف مبلغین کا آنا جانا رہے گا اور جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا اس کا کچھ رنگ تبدیل ہوگا۔ جی ہاں، تقریباً 3:30 بجے ہمارے اس منچ پر مختلف نعت خواں، جی ہاں، جنہیں آپ بہت محبت اور شوق سے سنتے ہیں اور بڑی فالوورشپ ہے ہمارے نعت خواں کی ساری دنیا میں، تو نعت خواں اسلامی بھائی آئیں گے اور پھر ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے بارے میں جانیں گے اور انشاءاللہ کافی سارے نعت خواں جب ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان کے درمیان کچھ مدنی مقابلہ کروانے کا بھی ارادہ ہے، تو بہت کچھ انشاءاللہ آج مسکراتے ہوئے ہم نے سیکھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ سب سے پہلے مفتی صاحب سے شروع کرتے ہیں، منچ پر موجود عاشقان رسول سے سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک بھی میں عرض کر دوں، عید ہم چونکہ مل چکے ہیں سلسلہ شروع ہونے سے پہلے الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ، جناب آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا سیگمنٹ عید سعید۔ پھر بہار عید ہے، اللہ کا احسان ہے، پر مسرت ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے، پر مسرت ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے، شان ہے، شان ہے۔ اللہ کریم ہمیں بہار عید نصیب فرمائے اور عید کی برکتیں نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب سے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ، دو مدنی منیاں بھی آواز آپ کے ساتھ آئی ہیں، ہمیں لگتا ہے بار بار عید کے سلسلے کرنے پڑیں گے تاکہ ہمیں ان کا دیدار کرنا پڑے، دیدار کرنا آسان ہو جائے ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب ویسے تو آپ کا تعلق سردار آباد سے ہے، فیصل آباد سے، عید کراچی میں منا کر پھر سردار آباد جاتے ہیں یا کس طرح پلان کرتے ہیں اپنی عید کو؟ عید منانے کا ہمیشہ پلان تو یہ ہوتا ہے کہ سردار آباد ہی جا کے منانی ہوتی ہے، لیکن ہر سال ہی کوئی نہ کوئی ایسا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں ویسے پر ہم بھی آپ کو نہیں جانے دیں گے، تین دنوں تک تو آپ ہمارے سلسلوں کی رونق ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ کو چینل کی طرف سے بھی گزارش آئی جاتی ہے کہ آپ نے سلسلوں میں رہنا ہے، یہ بھی ایک وجہ بنتی ہوگی۔ یہ بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی عذر پیش آ ہی جاتا ہے۔ پچھلے سال جیسے تھا پروگرام کہ عید وہاں کرنی ہے، لیکن پچھلے سال حج پر جانے کا ارادہ تھا، تو اب عید پہ اگر جاتا تو پھر کافی ساری چھٹیاں کرنی پڑتی ہیں، پھر حج پہ جانا تھا تو اس کے لیے علیحدہ چھٹیاں کرنی پڑتی، تو یہ عذر تھا، اس مرتبہ بھی کوئی عذر بن گیا۔ تو ورنہ عام طور پہ باہر عید اگر یہاں پر ہو تو پھر اس کے بعد جانے کا نہیں ہوتا، جانا ہو تو پھر عید پر ہی جانا ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ عید کے بعد وہاں پر جانا ہو۔ ٹھیک ہے، ویسے ماشاءاللہ والدین وہیں فیصل آباد سے والدین سردار ماشاءاللہ وہاں پر ہیں اور یقیناً میں نے مفتی صاحب کو ان کا ایک عمل دیکھا ہے اور اس سے کچھ اپنے لیے بھی سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے دیکھا ہے مفتی صاحب بڑا فریکوینٹ اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا ٹائم نکال کر اپنی فیملی سے خاص طور پہ والدین سے بات کرتے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے سب، کیا میں صحیح ہوں، میں نے آپ سے آج تک اس موضوع پہ بات نہیں کی ہے کہ آپ تھوڑی سی طویل بات کرتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جب امی ابو سے یا فیملی سے بھائی وغیرہ سے جب بات کرتے تو میں نے سمجھا ہے اب تک جو کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کر، اور میں نے دیکھا تھوڑی سی گفتگو طویل کرتے ہیں، بس صرف 1-2 منٹ میں بات نہیں نپٹاتے، اس کے پیچھے ایسا ہے، پہلے تو ایسا ہے کہ نہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اصل میں یوں ہے نا، وہ جیسے ایک مقولہ مشہور ہے پچھلے زمانے سے کہ خط آدھی ملاقات ہے، صحیح،
اب خط اگر آدھی ملاقات ہے تو موبائل تو اس سے بھی مزید ذرا پونی ہو جائے ڈبل ہو جائے گی نا، اس سے تو وہ پونی ملاقات ہو جائے گی. تو اب یہ ہے کہ والدین سے ملاقات تو جو ہے وہ پھر ایک عرصے بعد ہی ہوتی ہے، کئی مہینے بعد ہی ہوتی ہے. تو روزانہ جو ہے نا وہ پونی ملاقات کا ذریعہ جو ہے وہ پھر تو روزانہ فون بات پہ کرتے بات ہیں؟ کرنا. ہاں میں روزانہ بات کرتا اللہ، اچھا کوئی کام نہیں ہے، کل تو ہو گئی بات، پھر آج دوبارہ کرنی ہے؟ ہوں. ہاں نہیں، میں 9 سال سے کراچی میں ہوں شادی کے بعد سے. ہاں تو 9 سال میں کوئی مجبوری ہوگی کسی دن نہیں کی ہوگی، ورنہ 9 سال سے بحال میں روزانہ ہی کرتا. اللہ، اور وہ فون پہ بات، واٹس ایپ نہیں؟ نہیں واٹس ایپ نہیں، فون پہ بات کرتا. اچھا اچھا، ماشاء جب اللہ. فون مہنگا تھا تب بھی، ابھی تو ویسے ہی سستا ہو گیا نا. جب نہیں، مہنگا تھا دیکھیں تب ماشاء بھی اللہ آپ کرتا جیسی تھا. شخصیت جو بیزی آدمی ہے اس کے لیے پیسوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، ایک منٹس اور ٹائم کا ہوتا ہے، لیکن ماشاء اللہ ماں باپ سے بات کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. اور کیا نیت ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ اس میں والدین کا دل خوش کرنے کی سب سے زیادہ نیت ہوتی ہے بالکل. اور برم بالوالدین جو قرآن پاک کا حکم ہے واہ، تو اس کی نیت ہوتی ہے. ہاں، اور باقی یہ ہوتا ہے کہ بہرحال اپنی بھی طبیعت خوش کرنا مقصود ہوتا ہے واہ واہ کہ واہ. بات چیت کر کے اپنی بھی ایک طبیعت خوش ہو جاتی ہے. روز نیا موضوع، روز بات کے لیے ٹاپک، یعنی کیا مطلب بس صرف ایک سمپل گفتگو ہوتی ہے، فیملی کی باتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں گھر میں جب آدمی اگر والدین کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ٹھیک ہے، تو جوائنٹ فیملی کے اندر بھی تو روزانہ ہی ملتا ہے نا، تو روزانہ ہی بات کرتا ہے نا. صحیح ہے. تو روزانہ کیا بات کرتا ہے؟ صحیح تو بات. جو ملاقات کر کے روزانہ بات کرتے ہیں وہ فون پہ روزانہ کر لیتے تو ہیں. کوئی ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے؟ اب موسٹلی میرا ٹائم جو ہے وہ رات مغرب کے بعد ہوتا ہے. اللہ، مغرب کے بعد انہیں بھی کا ایکسپیکٹ time- ہوتا ہوگا ہاں کہ ان کو معلوم ہوتا ہے، یہ پکا معلوم ہوتا ہے کہ بھی مغرب کے بعد ہی فون آئے گا. اللہ، مغرب کے بعد کھانا کھا کے اس کے بعد پھر فون کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اگر کسی دن نہ کر سکو تو میری عادت ہے، جیسے مثال کے طور میں کسی جگہ بیان کے لیے گیا یا کسی دعوت پہ گیا تو پھر میں جانے سے پہلے جو ہے نا وہ پھر 2-3 منٹ کا فون کر کے بتا دیتا ہوں کہ آج میں نہیں کر سکوں گا، آج میں کہیں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اچھا میں نے یہ اس لیے اس سے ایزیوم کیا کہ ایک آدھ بار میں نے مفتی صاحب کو شاید حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ مجھے کیسے پتا چلا، کیونکہ میں نے 1-2 بار مفتی صاحب سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ فون کیا تو بیزی تھا یا عشاء کے وقت بات ہوئی تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں فیملی سے، والدین سے بات کر رہا تھا. اور چونکہ سفر الحمدللہ کرنے کی سعادت ملی ہے مفتی صاحب کے ساتھ، تو مفتی صاحب کو میں نے وہاں دیکھا کہ آج کل چونکہ واٹس ایپ وغیرہ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ آ گیا ہے، تو اب اتنی ضرورت نہیں پڑتی سم کی. بیرون ملک جا کر بندہ انٹرنیٹ مل جائے تو کافی ہے. میں مفتی صاحب کو دیکھا یہ فوراً جا کے سم خریدیں گے، اور سم بھی چاہے قیمتی ملے مہنگی ملے لینی ہے، اور اس کے بعد کال کرنا ہے. یعنی وہاں سے بھی اپنے والدین سے، اپنی فیملی سے، یہ بڑا اچھا مجھے لگا کہ بعض اوقات جب ہم بیزی ہو جاتے ہیں لائف میں اور بڑی ٹف لائف ہوتی ہے، ایک منٹ ہم کاؤنٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے چلو واٹس ایپ پہ خیریت دے دیں، لیکن لٹرلی بیرون ملک سے بھی کال کرنا اور باقاعدہ خیر و عافیت پوچھنا اور گھر کے سارے معاملات پوچھنا، تو یہ واقعی بڑا انسپائرنگ ہے مفتی صاحب. وہاں سے بھی میری پہلی کال والدین کو ہی ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی آپ کو تو پتہ ہے میں تو ایئرپورٹ کے اندر ہی سم تلاش مفتی کرتا صاحب ہوں. کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ اترتی مجھے سم چاہیے. میں نے کہا مجھ سے ہاٹ اسپاٹ لے لیں یا کچھ، بولے نہیں مجھے سم چاہیے، اور کال کرتے ہیں. تو یہ مجھے بڑا کوشچن تھا ایک ذہن میں. تو آج اتفاق ہے کہ عید کے دن یاد آ گیا، اور یہ ہم سب میں بہت ساروں کے لیے تربیت ہوگی. والدین، اب یہ تو وہ ہیں جن کے والدین دوسرے شہر میں ہیں، ہم میں سے بہت سے وہ ہوں گے جن کے والدین ان کے گھر میں ہوں گے، بہت سے وہ ہیں وہ ایٹ لیسٹ اسی شہر میں ہوں گے، مگر کیا ہم اس شہر میں والدین سے بات کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اس طرح جاتے ہیں؟ اچھا سب بعض اوقات یہ فیل ہوتا ہے کہ کل تو ملے تھے، آج کیا جا کے بات کریں. اب ایک عجیب سے یہ بھی بن گیا ہے، تو مطلب باتیں ختم ہو گئی ہیں، تو اب اس کے بعد کوئی موضوع نکالا جائے یا ان کی بھی سنی جائے، صرف اپنی باتوں کی فکر نہ کی جائے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو. دیکھیے آدمی اپنی اولاد سے روزانہ ہی ملتا ہے نا. سبحان اللہ. تو اگر اولاد سے روزانہ مل سکتا ہے تو والدین سے بھی روزانہ مل سکتا واہ ہے. واہ. اگر اولاد سے روزانہ باتیں کر سکتا ہے تو والدین سے بھی روزانہ باتیں کر صحیح سکتا ہے. صحیح. اسی طرح آدمی دوستوں سے روزانہ ہی ملتا ہے، تو جب دوستوں سے روزانہ مل سکتا ہے، روزانہ ہی باتیں کر سکتا ہے تو والدین سے بھی کر یہ میرا خیال تیسری مثال زیادہ ریلیونٹ ہے، کیونکہ اب اولاد سے بھی ملنے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. ہاں دوستوں سے ملنے ضرور، کچھ لوگوں کی جو جس طرح آپ نے کہا نا روٹین سیٹ ہے کہ کھانا وانا کھا کے رات کو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے دوستوں کے. اور سناؤ اس اب وہ کے شروع بغیر پہلا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا. ہاں، کھانے تو کا ہضم ایسی نہیں گیدرنگ پکی ہوتی ہے. ہوتا. تو وہ اس پہ پہلا جملے تو اور سناؤ آج کیا نیت تازی ہے. آپ تو یہی والدین سے کہتے ہیں اور سنائیں کیسے نہیں تھا. ماشاء اللہ. یہاں پہ ایک یہ بھی پتہ چلا کہ واقعی رتبے اور اکرام کیسے ملتے ہیں. ماشاء ہم نے سنا تھا کہ والدین کی عزت ہو تو کیا ریلیشن ہوتا ہے. آج مفتی قاسم صاحب نے اس کا ایک راز کھولا کہ ماشاءاللہ رتبہ اور اکرام ملا. بہت بڑی بات ہے. 9 سال سے روزانہ بندہ دوسرے شہر میں رہ کے کنٹینیو وداؤٹ اینی ہے نا بریک. اور میں نے کہا نا کہ یہ 1-8 منٹ کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. بیانات میں بھی ہم کہتے ہیں. اچھا بعض اوقات مفتی صاحب ایک یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ جا کر اپنی کارکردگی اور اپنی باتیں والدین کو سنانا، لیکن بعض اوقات امی ابو کے پاس وہی کچھ پرانی باتیں ہوتی ہیں، وہ اپنی فیملی کی بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی اچھی نیت کی جا سکتی ہے کہ امی اگر ہمیں اپنے خاندان والوں کی بات بتائے، ابو اپنے کچھ دوستوں کی بات بتائے اور وہ بتانے میں بڑا انجوائے کریں، تو وہ سننا چاہیے. دیکھیں ان کا دل خوش کرنا مقصود ہے. واہ. اصل تو قرآن پاک کا جو حکم ہے
وہ ہے وہ بالوالدین احسانا، واہ واہ واہ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ٹھیک ہے. اب اچھے سلوک سے مراد وہی ہے کہ جس سے ان کا دل خوش ہو جائے. اب ان کا دل جس جائز طریقے سے خوش ہوتا ہے اس کے کرنے کے اندر کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے. تو اگر ان کو وہ اپنی باتیں سنا کے خوش ہوتے ہیں تو 1000 مرتبہ سنیں. واہ 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 واہ. میں ابھی بلکہ میں آپ کو لاسٹ بتاتا ہوں، ابھی یہ چند مہینے پہلے جب میں گیا تو میں والد صاحب سے خود میں ان کے بچپن کی باتیں سنتا رہا، کافی دیر تک کافی ساری چیزیں پوچھتا رہا. اللہ. تو یہ ہر آدمی کو اپنا ماضی، اپنا بچپن، اپنی جوانی، اس کی یادیں، اس کی باتیں جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں اور وہ سنا کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کے اندر ایک تازگی آتی ہے. تو یہ تو بلکہ کسی بھی عام طور پر بھی والدین سے ہٹ کر بھی کسی اگر بوڑھے آدمی کا بھی دل خوش کرنا ہے نا تو اس سے اس کے بچپن اور جوانی کے حالات پوچھنا شروع کر اللہ دیں. اللہ اللہ. پھر اس کے جذبات جو ہے نا وہ اٹھتے جائیں گے اور وہ بتاتا اور بڑا جائے انجوائے گا. کر رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہوئے، ان کے چہرے پہ خوشی آ رہی ہوتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں نا، اگر آپ سے آپ کے بچپن کی باتیں پوچھنا شروع کر دیں تو آپ کی طبیعت ہی بدل جائے اب گی. آپ مجھے بھی بوڑھا کیٹیگری میں لے آئے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب آپ میں نے جو اس کریں لیے بچپن کہا نا، جوانی. میں جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ ہم کھجورے لائے ہیں مدینہ شریف کی. سبحان اللہ. اور جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہمارے مدری منیوں کے لیے تحفہ ماشاء اللہ مدینہ شریف کا، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ سب کے لیے. مفتی صاحب آپ کے لیے کیا کہوں میں، آپ کے لیے اجازت ہے یوں کہوں ساتھ؟ یہ شرعی مسئلہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے نا. ماشاء اللہ مدینہ شریف کی مدینہ دیکھیں بیٹا، لے لے ایک لے لیں. چلو کون سا والا لیں گے؟ ماشاء اللہ. اور بھی لے سکتے ہیں آپ تھوڑی دیر بعد، بلکہ دو لیں گے. ایک اور بڑی مدینہ کے لیے ایک جیسے ہی لیں گے. چلیں جناب. جی یہ ہماری مدنی چینل کی سمجھیے ٹریڈیشن بن گئی ہے اللہ کی رحمت سے، چونکہ میری مدینہ پاک سے حاضری ہوتی ہے یہاں پر، تو ساتھ وہاں سے کچھ تبرکات اسلام دے دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے مدنی چینل کے جو ویو وہ ہیں ہمارے باپو بھی لے لیں گے انشاءاللہ. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ اگر کسی سے اس کی دل جوئی کی خاطر. اچھا بعض اوقات یہاں یہ بھی سب ایڈ کر دوں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تو میں پہلے بھی کئی بار اپنی ابو سے سن چکا ہوں، لیکن جب بھی وہ سناتے ہیں وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں، تو اس کو بھی بیچ سے پھر انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے، اسی خوش دلی کے ساتھ سننا چاہیے ہے نا. اور آپ نے کون سی معرفت کی باتیں کرنی اور آپ نے عرش مولا کی باتیں کرنی ہے، یہی دنیا میں رہ کے باتیں کرنی ہوتی. یہاں ایک اور بھی مسٹیک ہم کر جاتے ہیں میرا خیال ہے، جو ہم جس طرح ہمیں ان کی بعض اوقات اگر ایسی فیلنگیں نہیں ہونی چاہیے کہ بورنگ لگتا ہے، اب ہم جا کے اپنے بزنس کی باتیں ان سے کریں اور اپنا پورا جدول بیان کریں کہ آج دوپہر کو یہ مشورہ کیا تو رات کو یہ کیا، تو میرا خیال ہے وہ ان کے لیے بھی ریلیونٹ نہیں ہے. وہ بیچارے منع نہیں کرتے، سنتے رہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہمیں ان کی زیادہ سننی چاہیے. کیا کرنا چاہیے اس میں؟ دیکھیے کسی کو ویسے تو یہ ہے، کسی کو کمپنی دینا ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. واہ. کسی کو سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ آپ خود اس وقت موجود ہو. یہ سالگرہ کا سب سے بڑا تحفہ یہ کہ آپ سالگرہ پہ خود موجود ہو. صحیح. اب اس کے بعد اگر آپ کی باتیں ایسی ہیں کہ وہ جیسے مثال کے میرے والد صاحب ہیں، ان کا فیورٹ موضوع جو ہے نا، فیورٹ سب سے پسندیدہ وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی جو ہے نا وہ کامیابی اور دعوت اسلامی کی ترقی اور اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ میں کروں. تو یہ ان کا یعنی مجھے پتا موسٹ فیورٹ یہی ہے کہ دعوت اسلامی نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کر رہی ہے، یہ بھی شروع کیا ہے، یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو اب اگر یہ موضوع ہے تو اس میں تو میں ہی بولتا رہوں گا. اور اس کے علاوہ اصل وہی کہ دل خوش کرنا مقصود ہے، اور اس کے اندر جس چیز کے ذریعے بھی جائز طریقے سے ان کا دل خوش کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی یو کے سے بھی ہیں، آپ کو بھی ویلکم بھی کہتے ہیں اور عید مبارک بھی کہتے ہیں. یو کے میں ایک دن پہلے عید ہوئی یا سیم ڈے عید ہوئی ہے؟ ون ڈے بیفور. ون ڈے بیفور. اٹ مینس یورز فرسٹ ڈے بٹ یو کے والوں کا سیکنڈ ڈے ہے. تو ماشاءاللہ. اور یو کے میں آپ فرسٹ ٹائم عید بنا رہے ہیں پاکستان میں یا آفٹر لانگ ٹائم؟ After a long time, very long time. Very long time. You spend your, so I think majority of your time of Ramadan in all 30 days. All 30 days in Fazan Medina. MashaAllah, first time experience. Alhamdulillah. I think lifetime experience. Lifetime experience. Lifetime experience. Share your, memories about Ramadan and what's you feeling in Eid. اور آپ اپنے گھر سے وطن سے دور عید منا رہے ہیں تو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ MashaAllah, first of all coming over here and the whole atmosphere over here, it was just amazing. I'm speechless to just describe the feelings over here, the ambience, the atmosphere, the buzz over here. It's just been amazing. Not only in the number of brothers who were sitting i'tikaf. This was like first time ever you would see so many Islamic brothers sitting for i'tikaf for the entire month.
Other than that, the main aspect which sort of touched my heart was the manageability over here, how everything was being managed. It was just amazing. And normally when you go somewhere and if you see like 10, 20 brothers over there staying for a couple of days, you will definitely see some kind of, arguments between them, or there would be some kind of problems among them. But Alhamdulillah Azza wa Jal, staying over here for 30 days within those thousands and thousands of Islamic brothers, Alhamdulillah Azza wa Jal, Specification. I can't come up with any kind of scenario where I faced any brothers having any kind of arguments among them. But I remember on 26 Sharif, I was present in the whole downstairs, and it was jam-packed. There was no space over there, Alhamdulillah. And I wanted to be there as well, but there was no space to sit down. But Alhamdulillah, the atmosphere over there and the feelings that brothers had for each other was, they would specially make room for you. Allah. And there, Alhamdulillah, Azza wa Jal, Place to visit. the Hadith Mubarakah, that the Sunnah Mubarakah, that making room for your Islamic brother is also a Sunnah. Mashallah. Alhamdulillah, Azza wa Jal, that came into mind. There were so many things which I could take away from here. But one of the amazing things I saw was so many brothers staying for 30 days, and I couldn't see any kind of arguments among them, and such beautiful arrangements and managements over here all around. It was just amazing. Let me explain for our Urdu viewers. ماشاءاللہ UK سے بہت سارے اسلام میں تشریف لائے اور ان کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا کہ 30 دن عالمی مدنی مرکز میں گزرے اور ماشاءاللہ عید بھی یہاں گزر رہی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے لیے زندگی بھر کا ایک ایسا حسین تجربہ ہے جس کے لیے اسپیچ لیس کا لفظ استعمال کیا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کو. اور ماشاءاللہ ہزاروں اسلامی بھائیوں کا یہاں ہونا اور اس میں کمپلینز اور جس کو آپ کہیں کہ ناراضگی کر کے آرگیومنٹس کرنا، ایسا انہوں نے نہیں دیکھا. کہتے میں حیران ہوں کہ اتنے ہزار اسلام بھائی تھے لیکن کوئی اس طرح کی فضا نہیں تھی. ہر بندہ ایسا لگتا تھا کہ مطمئن ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جب رش ہوتا تھا تو دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرنا، ہمیں بھی بٹھایا جاتا تھا. مگر ایک سوال میرے ذہن میں ضرور ہے ان کے لیے، کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین یقیناً گرمیوں میں رمضان ہم نے پاکستان والوں نے گزارے ہیں اور ہمیں گرمی ہمیں بھی لگی، تو پاکستان سے باہر اور بالخصوص UK سے آنے والے ان کے لیے تو واقعی یہ بہت ہیوی، جس کو آپ کہیں کہ ہاٹ ٹیمپریچر تھا. تو یہ ایکسپیرینس بھی تھا. اتنا واقعی میرے نزدیک تو بڑا سیکریفائس ہے اور بڑی ایک ہمت ہے کہ UK میں رہنے والے پاکستان میں آ کے رمضان بتائیں. 2 4 6 دن تو الگ بات ہے، پورا مہینہ بتائیں. اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک بہت ٹائٹ شیڈیول کے ساتھ یہ رمضان گزارا، کیونکہ یہ ایک بڑے اچھے کاز کے ساتھ، نوبل کاز کے ساتھ آئے تھے. ایک تو امیر علیہ سنت سے برکتیں لینی ہے، تربیت لینی ہے، ساتھ ساتھ یہیں سے انہوں نے عید ٹرانسمیشن انگلش چینل کے لیے ٹیلی کاسٹ کی، رمضان ٹرانسمیشن ٹیلی کاسٹ کی افطار میں، سحر میں. یعنی جب ہمارے پروگرامز ختم ہوتے تھے تو پھر ان کے شروع ہوتے تھے. مجھے یاد ہے یہ فجر کے بعد بھی صبح 7 8 بجے تک ایک تو رات جاگی اور پھر 7 8 بجے تک یہ لائیو جاتے تھے. تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا، اتنا ہاٹ ویدر، اور اس کو کیسے مینیج کیا؟ Alhamdulillah, it was again one of the unique experiences, such hot weather, everything. But again, as I said, when you come and when you see such beautiful atmosphere, you get the encouragement, you get the motivation. And no doubt the temperature was quite challenging, it was quite hot. But overall I think, as I mentioned earlier, when you see such buzz, when you see such atmosphere, it gives you that encouragement to keep going. MashaAllah. If, let's say on the other hand, if such atmosphere and such buzz wasn't around you, then it would have been difficult for us to continue for such a long period of time in such extreme hot weather. But alhamdulillah, throughout, although it was challenging, the weather was challenging, everything, but the atmosphere, the buzz, and Ramadan Sharif, I think it's also special blessings of Ramadan Sharif. And one thing which I personally believed was, it's the spirituality of Amir Ahl Sunnat as well, that keeps you going. And I've seen the brothers with me who, as you mentioned, we had a very tight schedule, but even after, when it was the time to go sleep or time to come and relax for a bit, they would say, is there any chance we could go upstairs to Amir Ahl Sunnat? Allah, to see Amir Ahl Sunnat again. Subhanallah, Subhanallah. Amir Ahl Sunnat کی برکتیں ہیں جو اتنا ہی ماشاءاللہ. دوران سلسلہ ہمارے ساتھ سید ابراہیم باپو بھی تشریف لے آئے ہیں، ادران بھائی بھی تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ، وعلیکم السلام. ماشاءاللہ، بہت بہت عید مبارک. باپو خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک خوش رکھے. ادران بھائی ماشاءاللہ پھر آپ کچھ کالز بھی ہیں ہمارے ساتھ، کالز بھی شامل کرتے ہیں. باپو شریف کو مدینہ شریف کی کھجور بھی پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ، جزاک اللہ. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. پہلی کال بھی دے دیں بھائی ہمیں، ادران بھائی کو بھی پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی، آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد. ماشاءاللہ آپ کا کرتا بہت اچھا لگ رہا ہے، جزاک اللہ خیر.
میرا کرتا بہت اچھا لگا مجھے کھلا پہلی جو ہے وہ کال ہی کرتے کے لیے. اچھا جناب اگلی کال دیجیے جناب. میں محمد عاقب اتاری ہند سے ہوں. میری طرف اور میرے خاندان کی طرف دعوت اسلامی کے ہر رکن کو عید الفطر مبارک ہو. بہت مبارک. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. اگلی کال دیجیے. محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی کی آمد مرحبا، مفتی قاسم صاحب کی آمد مرحبا، اور یو کے اسلامی بھائی ہیں ان کی آمد مرحبا، اور دیگر جو اسلامی بھائی آئیں گے مرحبا. عید مبارک. عبد الحبیب بھائی آپ کو سفر مدینہ کی بھی بہت مبارک ہو. کیا بات ہے اس سفر کی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. بہت مبارک ہو جنہوں نے رمضان المبارک میں عمرہ کی سعادت حاصل کی، اعتکاف کی سعادت حاصل کی، روزے رکھے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالی عز و جل سب کی عبادات کو قبول فرمائے. عبد الحبیب بھائی کیا بات ہے عید کی، لیکن اگر اس عید کو انسان عبادت میں، مسلمان عبادت میں گزارنا چاہے تو اس کے کیا طریقہ کار ہیں. باقی عید کا پیغام تو خوشی ہے، اور خوشی میں سبھی کو شریک ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. پہلے تو میں شہزاد بھائی آپ کو بھی عید مبارک کہوں گا، اور میرا خیال ہے یہ ہمارے پرماننٹ کالر ہیں، تقریباً ان کی کال ضرور آتی ہے سلسلوں میں، اور بڑی اچھی اور نپی تلی کال کرتے ہیں. تو عید کے دن عبادت پہ کیسے گزارے تھی مفتی صاحب؟ ویسے تو میرا خیال ہے جو پریکٹس ہوئی ہے رمضان میں اسی کو کنٹینیو کر لیں اچھی طریقے سے. اس میں تو روزہ بھی رکھا گیا تھا اور وہ نہیں ہو سکتا. روزے کے علاوہ اصل میں عبادت کا جو مفہوم ہے نا، اس کے اعتبار سے مثال کے طور پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جی تو ہمارا بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے بیٹھنا، اور ہمارا جو ہے وہ مسلمانوں کا دل خوش کرنے کی نیت سے کلام کرنا، یہ بھی عبادت ہے. تو عبادت جو ہے وہ اس انداز کے اندر بھی ہو سکتی ہے. تو اب اس میں ذکر اذکار بھی ہیں، تو جیسے یہ عید والے دن کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، وہ پڑھی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کا دل خوش کرنا فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت ہے. اچھا، اسی طرح رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، ماں باپ کو اس دن خوش کرنا، بیوی بچوں کو خوش کرنا، تو یہ ساری ہی چیزیں عبادت ہیں. تو ہم جو معمولات ہمارے عید کے دن کے ہیں وہ ہے تو عبادت پر مشتمل، صحیح. لیکن فرق آ جاتا ہے اس میں نیت کا، کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور حکم الہی پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ دل خوش کرنے کی نیت، تو وہی کام عبادت بن جاتے ہیں. اب آپ نے مجھے اگر یہ میٹھی چیز کھلائی ہے، تو میٹھی چیز کھلانے کے اوپر بھی حدیث ہے نا، کہ میٹھی چیز کھلانے کی بھی فضیلت ہے. تو اب یہی عمل اگر اس حدیث پر عمل کی نیت سے ہو تو یہ عبادت ہے. تو عید والے دن ہم ایک دوسرے کے گھر جو ہے وہ پھینیاں، سوئیاں یا کوئی میٹھی ڈش بیچتے ہیں، اور کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اچھا، کسی سے ملنے کے لیے جانا، حدیث مبارک کے اندر اس کے اوپر بھی باقاعدہ فضیلت ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرشتہ اس سے ملتا ہے، پوچھتا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتا فلاں سے ملنے جا رہا. وہ کہتا کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کہتا کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتہ اسے بشارت دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی. تو اب کسی سے ملنے جانے کے اندر یہ فضیلت ہے کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے جاتا ہے، اور اسے اس لیے ملنے جاتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے. تو یہ سارے کام عبادت کے ہیں. لہٰذا اس انداز کے اندر ہمارے ساری عید کی خوشیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور سارا کا سارا دن عبادت کے اندر. سبحان اللہ سبحان. اچھی نیتیں ساتھ ہوں، تھوڑی دینی معلومات ساتھ ہو، تو بہت سارے اچھے کام جو نارملی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ اچھی نیتوں کے، اسے بھی عبادت میں گزار سکتے ہیں. مفتی صاحب سے ایک سوال میں نے کرنا ہے، مگر اس سے پہلے سبحان بھائی سے بات کرنی ہے. انجوائمنٹ، تفریح، خوشی، کیا اسلام میں اس کی بھی کوئی اجازت ہے، یا جناب ان چیزوں کو بالکل ہمیں اس کو کہیں کہ قید کر کے رہنا ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کی بڑی عجیب سی فیلنگ بن جاتی ہے کہ جناب ابھی رمضان بڑا عبادت سے گزارا، اب ذرا ہم تفریح کرنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں جناب اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو کیا باؤنڈریز ہیں، اور کیا بالکل کسی قسم کی انجوائمنٹ کی اجازت نہیں ہے؟ تو اس پر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. جواب کا انتظار آپ نے کرنا ہے، کال آپ بھی کر سکتے ہیں. اور آج میں تھوڑا سا یوں سمجھے کہ اوپن فورم یوں بھی کرتے ہیں کہ صرف شرعی سوالات کے لیے نہیں، آپ مفتی صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے پرسنلی بہت لوگ بایوگرافی جاننا چاہتے ہیں، جن سے انسپائر ہوتا ہے انسان، جن سے محبت کرتا ہے، کچھ ان کی لائف کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ رکن شورا بھی ہمارے درمیان ہیں. سبحان بھائی آپ کا بھی شاید یہ پہلا ایکسپیرینس ہے کراچی میں عید کرنے کا باب المدینہ میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حضور, یہ زندگی میں میری پہلی عید ہے جو ہاں، باہر ہے, باہر ہے. اچھا، مرکز الاولیاء لاہور کے علاوہ. تو ابھی انشاءاللہ آپ عادی ہو جائیں. اب آپ نے بہت ساری عیدیں باہر کرنی ہیں. دعوت اسلامی میں جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو پھر قربانی دیکھیں نا, یہ بھی یو کے سے یہاں آ ہی گئے ہیں. اچھا چلیں, آپ ماشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے سبحان بھائی سے رمضان میں رابطہ کیا تھا, بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں, تو ہم نے رمضان ٹرانسمیشن عید ٹرانسمیشن کے لیے اسپیشلی ان کو کہا کہ آپ یہاں آ جائیں. تو آج صبح سے یہ میرے ساتھ ہیں اور ہم نے آج صبح ایک یونیک ایکسپیرینس کیا ہے مفتی صاحب. فجر سے پہلے جب ہم نکلے ہیں تو کچھ ہم نے نئے انداز میں مدنی چینل کے لیے ایک سلسلہ ریکارڈ کیا ہے جو انشاءاللہ کل آن ایئر ہوگا, اور وہ عید مرحومین کے لیے, یعنی مرحومین کے لیے عید کیسے ہوتی ہے, عید کا دن ان کے لیے ایصال ثواب کیا کیسے کرنا چاہیے. تو قبرستان کی حاضری بھی ہم نے دی اور بہت ساری چیزیں آپ کے لیے ریکارڈ کی ہیں. تو آج آپ تو کل رات سے ہی میں نے دیکھا ہے کہ کل شام سے ہی بزی ہیں, صبح سے ہمارے سحری سے ماشاءاللہ. حضور. اس سے پہلے تو میں جو ہاتھ میں کتاب انہوں نے رکھی ہے نا, وہ ابھی سلسلے میں بھی تشریف لاتے, میں نے کہا یہ مطلب تجزیہ نگار ہے ایک طرح سے نا, اور آج بھی بہت سارا کچھ تجزیہ کر کے آئیں گے. ہاں نہیں, میں نے ان کو دیکھا یہ ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک قابل ہمارے اسلامی بھائی ہیں اور ہمارے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں. میں نے ان کے آس پاس ہمیشہ ڈاکٹرز, انجینئرز, اسی طرح کے لوگ دیکھے ہیں. تو واقعی ان سے ان کا ایکسپیرینس لیتے ہیں کہ یہ جو 2 دن ان کے گزرے ہیں, عید سے ایک دن پہلے جمعۃ الوداع بھی انہوں نے یہاں گزارا, پھر عید کا دن ابھی گزر رہا ہے, کیا فرمائیں گے؟ حضور, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا, جس طرح مفتی صاحب نے ایک بہت بڑے بات جو فرمائی اپنے والدین کے رویے کی. میتھس میں جو الجبرا ہوتا ہے اس کے اندر ایکس کی یا وائی کی ویلیو فائنڈ کی جاتی ہے, یہ ویریبل ہوتا ہے, اور اوپر وہ جتنے فارمولے لگتے ہیں وہ فارمولے ٹھیک ہوں تو ایکس کی ویلیو ٹھیک آتی ہے, اگر تو ایک فارمولا بھی غلط ہو گیا تو ایکس کی ویلیو ٹھیک نہیں آتی. تو آج ویسے ایک اندازہ ہوا کہ الحمدللہ اکرام اور رتبہ ایسے نہیں ملتا, ایکس کی ویلیو نکلی اگر تو پورے فارمولے ٹھیک لگے, اور والدین کی شفقتیں ہیں, ان کی دعائیں ہیں, اور ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. دوسرا حضور دیکھیں, ہم تو خاندان علی شان قادری رضویہ طاریہ میں بیٹھ کے عید کر رہے ہیں, اور جو کہا جاتا ہے کہ جن کی قربانی دی, کہ جن کو چھوڑا عید پہ یا یہ کیا, وہ تو سارے کے ساتھ یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں جائیں آپ. دعوت اسلامی کے اعتکاف میں ڈیٹا کلیکشن کے لیے ویسے حاضری ہوئی جو مرکز الاولیاء میں بڑے اعتکاف ہو رہے تھے, اور بھی اعتکاف میں وہاں پہ کچھ اعتکاف کے اندر میں نے یہ شیئر کیا کہ باب المدینہ جانا ہے, اس طرح رکن شورا نے بھی بلایا ہے, اور مفتی صاحب کے ساتھ بھی ایک سلسلہ ہے. ناٹ اے سنگل پرسن ہیز آبجیکٹڈ, کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہ جائیں, سب نے سبحان اللہ عید وہاں کر رہے ہیں. اب وہ پارٹیاں ساری کی ساری ہیں ہی یہاں جانے کے حق میں, تو بندہ وہاں رہے کیسے؟ یعنی سب کو پتہ چل گیا, والدین بھی یہی کہہ رہے ہیں, کہ گھر والے بھی کہہ رہے ہیں, بچے بھی اصرار کر رہے ہیں کہ وہاں جائیں, وہ عید کا صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ نے کل جمعۃ الوداع کا اجتماع اٹینڈ کیا, ماشاءاللہ سلسلے بھی آپ نے آ کر مدنی کل آپ نے ماشاءاللہ نگران شورا کے ساتھ فیس ٹو فیس میں بھی آپ ساتھ تھے, ایک اس طرح لائیو نگران شورا کے ساتھ بیٹھ کر میں دیکھ رہا تھا, بڑے کراس کوشچن ہو رہے تھے, کیا فیلنگس تھی آپ؟ اصل میں حضور سلسلے تو ہر طرح کے ہوئے. انوار سحری تھا, انوار سحری میں باپو بھی موجود تھے, وہاں پر ایک انداز الگ تھا, اور باقی دن جو سلسلے ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیے ہوسٹ کے ٹیمپرامنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, سلسلے کی نوعیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کہیں پہ اکنامکس کی انفارمیشن شیئر کر دی, کہیں پہ میڈیکل سائنس کا بیان کر دیا, کہ جہاں پر رمضان کے مہینے میں جو پیٹ کو ایک ریسٹ ملا تھا, عید کے اندر اس ریسٹ کو توڑنا نہیں ہے, اس کو دیکھنا ہے, پیٹ کی خرابی ہو سکتی ہے. اب وہ فیس ٹو فیس کا جو سلسلہ تھا وہ بالکل ہی ایک اچھوتا اور ذرا ہٹ کے سلسلہ ہے. اس کے اندر مطلب ہم نے کرنا ہی کراس ہے, وہ جو بات پازیٹیو بھی آ رہی ہوگی, کوشش کرنا ہے وہ ہم بھی جو کہیں گے پازیٹیو ہی ہے, لیکن وہ بظاہر ایسا ہو جاتا ہے. پھر صبح آج کا جو ایکسپیرینس تھا, دیٹ واز یونیک. اب اگر اس کو شیئر کرنا ہے یا کل کے لیے سسپینس چھوڑنا ہے, تھوڑا سا ٹچ کر دیں تاکہ اور شوق سے دیکھیں. اٹ واز ایکسلنٹ, یعنی اتنا ایکسلنٹ ہے کہ میرے کوئی امیجیٹ جو 4 فادرز ہیں ان میں سے کسی الحمدللہ بھی سب حیات ہیں, اللہ تعالیٰ لمبی صحت والی نیکی بھری زندگی دے, لیکن ذہن یہ بنا ہے کہ جب بھی مرکز الاولیاء پہنچیں گے تو اپنے, یعنی یہ میرا ایکسپیرینس, اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ بندہ جس چیز کو سیکھ رہا ہے سب سے پہلے اپنے پہ امپلیمنٹ کرے. میں اپنے بچوں کو قبرستان لے کے جاؤں گا, اور وہاں جا کے ان کو جو ہے یہ چیز سکھاؤں گا جو آپ نے ہمیں آج سکھائی. یہ سلسلہ ضرور دیکھیے گا, مدنی چینل کے ناظرین کو میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ کل 12 بجے مرحومین کے ساتھ ضرور دیکھیں. اتنی زبردست بات آپ نے فرمائی تھی. سلسلہ مرحومین کے ساتھ نہیں دیکھیں گے, عید مرحومین اس سلسلے کا نام ہے, عید مرحومین. تھوڑا نام بھی بڑا مشکل سا ہے, لیکن بہرحال قبرستان کی آداب, اور ہم نے کچھ اس میں نیا ریکارڈ کیا ہے, اس کو آپ دیکھیے گا. آج آپ کے ساتھ مفتی قاسم صاحب ہیں, کچھ سوال کرنا چاہیں گے, آج آپ کو ڈائریکٹ موقع مل رہا ہے ماشاءاللہ, کچھ سوال کریں. سبحان اللہ, یہ ایک یقین کریں زندگی کی فیسینیشن میں سے ہے کہ مفتی قاسم صاحب سے ڈائریکٹ ہم کچھ سوال کریں گے, اور ماشاءاللہ کمال ہے. شعبہ تعلیم کے تعلیمی اداروں میں حضور, انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر, میڈیکل انسٹیٹیوٹس کے اندر, ہم نے پچھلے دنوں یہ چیز مطلب سمجھ لیے نافذ کر دی کہ تفسیر صراط الجنان کی پہلی جلد جو ہے یہ فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ضرور پڑھیں گے, اور اس کو زیادہ سے زیادہ پرولیفریٹ کیا گیا,
کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اور ایک ایسا ایک ذریعہ ہے کہ آپ جس کو کہیں وہ ضرور اس کی طرف ہوتا ہے، اور الحمدللہ اتنی اپ ٹو ڈیٹ تفسیر ہے. میری ذاتی عادت بھی یہ ہے کہ میں روزانہ تفسیر قرآن صراط الجنان کو ضرور اسٹڈی کرتا ہوں، اور جب بھی اس کو کھولا جاتا ہے کوئی نہ کوئی نئی چیز ملتی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور ایک سوال میں آپ سے عرض کروں گا، وہ یہ کہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. ویسے تو سافٹ ویئر انجینئرنگ سے ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن ہم سب اس کے ساتھ وابستہ ہیں، چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں، چاہے وہ سکولز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر مشین کو یوں سمجھیے کہ اختیار دیا جا رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ مشین وہ خود فیصلہ کرے، اپنی غلطی سے سیکھے، اور الگوریتھمز یعنی جو سٹیپس مشین لیتی ہے وہ خود اس میں آگے بڑھے. اب اس وقت جو بہت مشہور سرچ انجن ہے گوگل، یہ ہر سال میں ہزاروں الگوریتھمز تبدیل کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی سرچ کرنی ہو تو کتنی ڈھیروں رزلٹس اس کے آ جاتے ہیں، اور ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز جو خود سے سوچ کے کام کر رہی ہے. اور اسی طرح حضور آج کل اس کی ایگزامپلز بہت زیادہ ہیں. ڈرائیور کے بغیر گاڑی چل رہی ہے جس کو آپ ڈرائیور لیس کارز کہتے ہیں. دنیا میں یہ کام بڑھتا جا رہا ہے. 1950 میں پہلی دفعہ ایکسپیرینس ہوا تھا، آج یہ اور بڑھ رہا ہے. کئی ٹرینز جو ہیں دنیا میں جو جس کو آپ میٹرو کہیں تقریباً وداؤٹ ڈرائیور چل رہی ہے، بالکل وداؤٹ ڈرائیور. سر یہ جو ایروپلین ہے جی، اس کو بھی اکثر اوقات آٹو پائلٹ پہ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح کئی مشینیں ایسی ہیں جو بیماریاں ڈائگنوز کر رہی ہیں. یعنی دس از دا فنکشن آف اے مشین، دیٹ مشین ول ڈائگنوز اینڈ دیٹ مشین ول ڈائگنوز اے ڈیزیز. ابھی پچھلے دنوں کینسر کا بہت کرٹیکل ایک پیشنٹ تھا، اس کے اوپر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا اور اس ایکسپیریمنٹ سے 3rd سٹیج سے وہ ریٹرن ہوا ہے. تو وہ جس نے بھی یہ کیا، اس نے جب اس بات کو ایکسپلین کیا ورلڈ میڈیا پر، اس نے واضح طور پہ کہا کہ صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. خود اس نے اس کینسر کے سیل ڈیٹیکٹ کیے، خود ان کو کل کیا، اور ود ان اے ویک وہ پیشنٹ جس کو ڈاکٹر جو ہے وہ نا امید ہو چکے تھے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا تھا. اب حضور اس میں ایک رائے تو یہ کہ مشین میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان میں نہیں ہیں. دنیا کا ایک پیسے کے لحاظ سے بہت اہم آدمی، اس نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ہمارے بچے کبھی بھی مشین سے ان معنوں پہ آگے نہیں نکل سکتے کہ مشین کو غصہ نہیں آتا، مشین کے ساتھ دوستی نہیں کرنی پڑتی. عام طور پہ کسی انسان سے بات کرنی ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کے ساتھ ایسا جملہ نہ بول دوں کہ یہ ڈسکمفرٹ میں چلا جائے اور یہ مجھے معلومات بھی نہ دے. معلومات نہ دے. فار ایگزامپل اگر ڈاکٹر کے سامنے آپ کی فون کی گھنٹی بول پڑتی ہے تو ڈاکٹر کا ایک رویہ بن جاتا ہے، وہ مطلب ہیومن ہے، ہیومن ایرر ہو جاتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگے گا یہ بات. تو مشین کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے. مشین کے ساتھ آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے اور وہ ٹو دا پوائنٹ رزلٹ اس کا آ جائے گا. اسی طرح مشین جو ہے لیکن وہ کبھی محبت نہیں کر سکتی، مشین کے اندر یہ چیز نہیں ہے، رواداری نہیں ہوگی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو مشین سے آگے بڑھنا نہ سکھائیں، بلکہ بچوں کو وہ چیز سکھائیں جو مشین نہیں سیکھ سکتی. تو اور آج کل میڈیا پر بھی مشین کی سپریمیسی کی بات کی جاتی ہے کہ مشین شاید انسانوں کو اوورٹیک کر جائے گی، اور مشین کے پاس چونکہ عقل نہیں ہے، اگر اس کو کسی ایسے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا تو شاید کوئی دنیا میں کھیوس آ جائے گا اور انسان پیچھے ہٹ جائیں گے. اب مفتی صاحب کافی لمبا سوال ہو گیا، بلکہ ایک طرح سے بہت بڑی ایکسپلینیشن ہے، کیا فرمائیں گے؟ اصل میں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں، اردو میں سے مصنوعی ذہانت کہتے ہیں. مصنوعی ذہانت، اور مصنوعی ذہانت سے مراد یہی ہے کہ جو غیر جاندار چیزیں ہیں ان کے اندر ذہانت کی صورت پائی جائے. ٹھیک ہے. اب اسے انہانس بھی کیا جا سکتا ہے، بڑھایا بھی جا سکتا ہے. اب اس کی مثالیں بھی جیسے انہوں نے دی ہیں کہ ڈرائیور لیس کار جو ہے، یہ ایک اس کی بڑی عام سی مثال ہے. لیکن اس سے زیادہ واضح مثال آپ روبوٹ لے لیں کہ روبوٹ جو ہے اگر وہ صفائی کرنے والا روبوٹ ہے تو وہ خود ہی جو ہے نا وہ ساری صفائی کر رہی ہے. اس کی ایک بڑی واضح سی مثال. اور اس کا جو استعمال ہے وہ صرف کوئی ایک دو چیزوں میں نہیں ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ اگر مصنوعی ذہانت کی بات کرے تو روبوٹ ذہن میں آتا ہے، ڈرائیور لیس کار ذہن میں آتی ہے. ورنہ اس کا جو اس وقت تجربہ اور استعمال ہے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ میڈیکل کے اندر بھی استعمال ہو رہی ہے، تو واقعتاً اس کا میڈیکل کے اندر استعمال ایک بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ ایک آدمی سیکھتے سیکھتے ڈاکٹر بنے گا اور بہت بڑے لیول پہ پہنچے گا کو 25 سال کے تجربے کے بعد. صحیح. لیکن اگر وہی کام مشین کرنا شروع کر دے تو مشین کو تو میڈ ہی کرنا ہے نا، کتنی بھی بنا لے، میکنگ ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی مرتبہ کے اندر جناب آپ 50,000 مشینیں بنا کے دنیا کے 50,000 ہاسپٹل کے اندر بھیجتے ہیں. جی. ایک اعتبار سے تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو مصنوعی ذہانت ہے اس کا زیادہ استعمال ہونا چاہیے. اچھا. کم از کم ہمارے پاکستان میں تو اس کا زیادہ ہی استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ جو اس کے انہوں نے یہ فائدہ بیان کیا نا کہ اس کے اندر کوئی بری خصلت نہیں ہے. صحیح. تو اب وہ مشین کرپشن نہیں کرے گی. صحیح.
مشین جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گی، مشین غصہ نہیں کرے گی، چھوٹی سی بات پہ بھڑک نہیں اٹھے گی. تو ان فوائد کے اعتبار سے تو مشین بہت زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ مشین میں اچھے اخلاق بھی نہیں ہیں. صحیح ہے. اصل یہ ہے کہ مشین میں فیلنگز نہیں، جذبات نہیں ہے اس کے اندر. اب وہ نیگیٹو ہیں یا پازیٹیو ہیں، مشین میں جذبات نہیں. صحیح ہے. اب کسی جگہ تو ہمیں جذبات چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے، یا ایک ریسیپشنسٹ ہے، استقبالیہ پہ بیٹھا ہوا ایک آدمی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یار میں جاؤں نا تو مجھے مسکرا کے ملے، مجھے ویلکم کرے اور میرے ساتھ اس انداز کے اندر اس کے ایکسپریشن ہو کہ میں خوش ہو جاؤں کہ یار ماشاءاللہ یہ اس کو بات کرنے کی تمیز. اب اس اعتبار سے دیکھوں تو مشین ان سارے فوائد سے خالی ہے. مشین تو جسٹ ویلکم کے الفاظ بول دے گا، وہ لڑکی کی آواز میں فیڈ کیا یا لڑکے کی آواز میں فیڈ کیے ہوئے ہیں، باقی جو میں پوچھتا رہوں گا وہ مجھے جواب دیتی رہے گی. تو اس اعتبار سے تو یوں ہے کہ یہ ایک فیلنگ لیس ایکسپیریمنٹ ہوگا. لیکن وہاں کے جہاں پر اخلاق سے پہلے بد اخلاقی ہے، اچھائی سے پہلے برائی ہے، وہاں کے اعتبار سے یہ ایکسپیرینس اچھا ہے. یعنی دل کرتا ہے کہ ہمارے سارے پھل بیچنے والے، سبزی بیچنے والے، یہ سارے کے سارے مشینی چیزیں ہی ہوں، تاکہ جو ہے نا وہ ہم اچھے، اس کو بھی پتہ ہے کہ کہاں تک بھاؤ نیچے لے کے آنا ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، تو ہم اس سے اسی طرح بات کریں، اس کے بعد فارغ ہو جائیں. ڈاکٹر واقعی جو ہے نا وہ مشین والے زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ اگر موبائل کی گھنٹی کے اوپر جو ہے وہ اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو موبائل کی گھنٹی تو بجتی ہے، خدا کے گھر میں بجتی ہے تو ڈاکٹر کے گھر میں کیوں نہیں بجے گی، اس کے بھی کلینک کے اندر بجے گی. تو یوں جو ہے وہ کئی جگہ پر اس کے فوائد، کئی جگہ نقصانات. لیکن یہ تو بات کی کہ مشین انسانوں کی جگہ لے لے گی تو یہ پھر لاس. دیکھیں یہ تو ایک پہلو کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، باقی ہے اس کے دیگر فوائد اور نقصانات کے اعتبار سے. دیکھیں یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے. اسے یوں کہہ لیں کہ سائنس کے میدان میں اس وقت یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ کچھ عرصے بعد جب یہ مصنوعی ذہانت اپنی پیک پہ پہنچے گی نا تو دنیا کی ساری ایجادات پیچھے رہ جائیں گی، آگے بڑھ جائے گی. کیونکہ جس طرح اس کو مفید قرار دیا جا رہا ہے دنیا میں، اتنی سائنسی کوئی چیز مفید نہیں ہے، اور جتنا اس کو نقصان دہ قرار دیا جا رہا ہے اتنی نقصان دہ بھی کوئی نہیں ہے. اسی لیے جو انہوں نے حوالہ دیا نا اس کا، وہ مائکروسافٹ کے بانی کا، تو اس نے بھی یہی کہا کہ یہ انسان کے لیے مہلک ہے. اچھا، اسی طرح یہ جو مشہور سائنسدان ابھی مرا کچھ عرصہ پہلے، اس نے بھی یہی بات کہی ہے کہ مشین کی اتنی ذہانت انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، یہ انسان کو کل کر دے گی مستقبل کے اندر. کیونکہ جب کمپیوٹر اور جب یہ مشین خود فیصلے کرنے لگے گی اور اس کی ذہانت اس لیول کو پہنچ جائے گی کہ جس میں وہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی غلط بات پہ پکڑ بھی کر سکے، جو ایک انسان کرتا ہے نا کہ اس کو غصہ بھی آتا ہے. اب غصے سے ملتی جلتی چیز اگر مشین کے اندر آ گئی نا پنشمنٹ تو ہوگی، پھر پنشمنٹ سے بچا کوئی نہیں سکتا. بندے کو تو کوئی دوسرا اس کی منت کر دے گا کہ نہیں سوری، آپ اس کو کوئی حدیث سنا دے گا، کوئی اس کو آیت سنا دے گا، کوئی اس کو معافی تلافی کرا دے گا، لیکن مشین کی معافی تلافی کوئی نہیں. آپ اگر کسی مشین میں ہاتھ دے دیں تو آپ مشین کی بڑے منتیں کرتے رہے کہ جناب آپ چھوڑ دو میرا ہاتھ، تو مشین نہیں چھوڑے گی، کیونکہ اس کو پکڑنا تو آتا ہے، چھوڑنا نہیں آتا. تو مصنوعی ذہانت کے جو خطرات ہیں وہ بھی بے پناہ ہیں. لیکن بات یہ ہے، آج تک دیکھا یہی گیا اور انشاءاللہ یہی ہوگا کہ جہاں تک مشین پہنچتی ہے انسانی ذہانت اس کا حل نکال ہی لیتی. جو بھی پرابلم آتی ہے انسانی ذہانت سے اس کا حل نکل ہی آتا ہے. تو ابھی اس وقت جو اس کے خطرات اور جو اس کی تباہی ہے وہ تو ایک اس کی امیج نظر کے سامنے آتی ہے، اور اس کی وجہ سے سائنسدان اور بڑے بڑے دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اس سے ڈر بھی رہے ہیں. لیکن امید یہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی نکل آئے گا اور وہ اس کو قابو بھی کر لیں گے. کہ بہرحال انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اسے اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑا مکرم، بڑی عزت والا بنایا. پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت کے اندر اور بہترین تقویم میں پیدا کیا. تقویم صرف صورت کو نہیں کہتے، تقویم اس کے پورے وجود کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کو قائم کیا گیا ہے. یعنی مشین آگے نہیں بڑھ سکتی. انسان کا وجود اس کے ذہن سے ہے، اس کی روح سے ہے، اس کے جسم سے ہے، اس کے دل سے ہے. تو یہ جو ایک پورا مجموعہ ہے یہ احسن تقویم ہے، یہ بہترین ہے. لہٰذا مشین کو ذہانت بھی یہی دے گا، اس کی ذہانت کو ریڈیوس بھی یہی کرے گا، اس کی ذہانت کا مقابلہ بھی یہی کرے گا.
تو یہ سارا سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہے. ماشاءاللہ قرآن کی آیت سے ہمیں یہ سیٹسفیکشن ملی ہے کہ انسان نہیں آگے رہنا ہے، مشین بھی تو انسان نہیں بنانی ہے. بہرحال بہت خوبصورت معلوماتی گفتگو جاری ہے، کچھ کال سلسلوں میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ابراہیم باپو کے پاس جب جائیں گے تو یہ بات طے ہے کہ کچھ دلچسپی وہاں سے ملتا ہے، مسکراتا سا ہی ملتا ہے، وہ ضرور باپو سے لیں گے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان پاک، جامع کبینہ. ماشاءاللہ مدنی چینل کا ہر سلسلہ ہی بہت پیارا ہے. تمام عاشقان رسول کو عید مبارک ہو. ماشاءاللہ خوب خوب بہار عید کی برکتیں ہو رہی ہیں. رکن شورا مفتی کرام کی زیارتیں ہو رہی ہیں. نیک لوگوں کی زیارتیں کر کے دل مدینہ مدینہ ہو گیا. اللہ تعالی ہمارے تمام عاشقان رسول کو نظر بد سے بچائے. مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، حوصلہ افزائی کا. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام صادق ہے، میں باول مدینہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی قاسم سے یہ ہے کہ انہوں نے اردو میں سب سے پہلے کس تفسیر کا مطالعہ کیا اور عربی میں سب سے پہلے کس تفسیر کا مطالعہ کیا؟ برائے مہربانی اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیں. اردو میں سب سے پہلے کس تفسیر کا مطالعہ کیا اور عربی میں سب سے پہلے کس تفسیر قرآن کا مطالعہ کیا؟ چلیں مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں، ایک اور کال بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب آپ کو بھی عید مبارک، مفتی صاحب کو بھی، دیگر مبلغین کو بھی عید مبارک. آپ سے 2-3 دن پہلے ایک آپ کے فیس بک پیج پہ لائیو آپ آ رہے تھے اور اس میں آپ فرما رہے تھے کہ عید آپ کچھ عرصے سے پاکستان میں کرنے آ جاتے ہیں مدینہ چھوڑ کے، اور یہ بھی دعوت اسلامی کے بھلے کے لیے، اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں. تو حضور والا پوچھنا یہ ہے کہ جب آپ عید وہاں مناتے رہے ہیں تو اس وقت کی کیا کیفیات ہوتی ہیں عید مدینے میں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عیدی کیا مانگتے رہے ہیں آپ؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے مفتی صاحب سے سوال کا جواب لے لیتے ہیں، تفسیر قرآن والا. ہاں، تفسیر کے اندر اردو میں تو خزائن العرفان اور نور العرفان صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے بعد پھر تفسیر الحسنات مولانا ابو الحسنات صاحب کی، اور پھر تبیان القرآن. تو ہمارے ہاں اردو کا ذخیرہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے موسٹلی یہی تفسیریں اویلیبل ہیں. اور عربی کے اندر جو ہے ویسے تو اردو سے پہلے عربی ہی پڑھی تھی، کیونکہ عربی ہم نے درس نظامی کے زمانے میں پڑھی، تو تفسیر جلالین شریف پڑھی وہ سب سے پہلے تھی. پھر اس کے ساتھ ساوی تھی، تفسیر جمل علی الجلالین تھی. اس کے بعد بیضاوی، پھر بیضاوی کا حاشیہ جو ہے وہ خفاجی وغیرہ جو ہے اس کے نام ہے، یہ پڑھی. پھر اس کے بعد مختلف تفاسیر جو ہے ان کا مشاہدہ کیا. واقعی اگر اب تک آپ نے مفتی قاسم صاحب نے جو تحریر کی ہے تفسیر قرآن، ون آف دا یونیک ان اردو، اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جتنی آسان اردو میں تفسیر موجود ہے، ہم سب کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. یہ 10 جلدوں پر ضرور مشتمل ہے، لیکن بالکل آپ ایزیلی اس کو پڑھ سکیں گے. آپ پڑھنا شروع کیجیے، اور اب تو مدنی مرکز نے بڑی آسانی کر دی ہے. ویسے تو خریدنا ہی چاہیے اور خرید کر گھر میں برکت کے لیے رکھنا چاہیے. 10 جلدیں ہیں، ورنہ اسے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے. اب تو اپلیکیشن اس کی آ گئی ہے، ہر موبائل میں اپلیکیشن میں اگر یہ تفسیر قرآن ہو تو جب موقع ملے بندہ روٹین بنا لے اور کچھ آیتیں روز کے آیتوں کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھے. ایک یہ شکوہ بھی ہوتا تھا کہ جناب پرانی اردو میں ترجمہ ہے اور ہمیں نہیں سمجھ آتا. تو اب ماشاءاللہ جس کو آپ کہیں آج کے دور کی آسان اردو میں مفتی صاحب نے ہمیں یہ امت کو بہت بڑا تحفہ عطا کیا. اللہ ان کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے اور یہ ان کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. میں یقین کریں مفتی صاحب پر اور ایسی شخصیات پر بہت رشک کرتا ہوں. مفتی صاحب کو سامنے بھی عرض کیا ہے کہ آپ کا جو جس کی قسمت ہے نا کہ آپ وہ کام کر کے جا رہے ہیں اور کر کے جا سکتے ہیں کہ امت رہتی دنیا اس کو پڑھتی رہے اور اس کا فیض ملتا رہے. اللہ کرے کہ ہم سے بھی کوئی اللہ ایسا کام لے لے جو ہماری مغفرت کا اور ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہو. کچھ اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند سے مصباح تاریہ بول رہی ہوں. عبدالحبیب انکل آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. آپ نے جو یہ بلیو امامہ پہنے ہیں کیا یہ سنت ہے؟ جی امامہ تو سنت ہے، لیکن کلر ظاہر ہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے.
کیونکہ مفتی صاحب یہ اس بارے میں رہنمائی بھی فرما دیں کہ اگر کوئی بھی کلر کا امامہ پہنے تو سنت تو امامے کی ادا ہو جاتی ہے؟ جی جی، امامہ باندھنے کا حکم ہے جو یعنی امر استحبابی کے طور پہ، اور جو بھی امامہ باندھا جائے گا اسے سنت ادا ہو جائے گی۔ آگے کلرز کے اندر جو ہے وہ چند کلر جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، چند صحابہ کرام سے ثابت ہیں، تو یوں ہے کہ بہرحال جو بھی کلر کا امامہ باندھے گی اسے سنت ادا وہ ہو چند رنگ کتابوں میں موجود ہیں، امیر علیہ سنت نے اسے بیان بھی کیا ہے، سفید ہے، سیاہ ہے، بلیک جو ہے، پھر زرد ہے، گرین بھی اس میں آتا ہے، تو 6-7 رنگوں مختلف کتابوں میں موجود ہیں، تو وہ کلر بھی سنت سے ثابت ہیں۔ ویسے امامہ کسی بھی رنگ کا باندھے امامے کی نیت سے تو اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد عندیل اتاری بڈیانہ ضلع ضیاءکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل رکن شورا عبدالحبیب اتاری اور مفتی قاسم اتاری اور دیگر مبلغین کی آمد مرحبا۔ آپ سب کو اور تمام عاشقان رسول کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ رمضان مبارک نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ اگلی کال دیجیے گا۔ محمد شمون رضا اتاری کادر پروگرام مدینہ الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ بہار عید کا سلسلہ اور سارے دعوت اسلامی کی اس ٹیم کو میری طرف سے عید مبارک ہو، اور بالخصوص مفتی صاحب کی خدمت میں میرا عرض ہے کہ مفتی صاحب جب بیان فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیات ایسے کوڈ کر دیتے ہیں کہ جیسے موقع کی مناسبت سے پڑھتے چلے جاتے ہیں، ایسے جیسے پانی چلتا ہے، تو یہ کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو خاص عنایت ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہے کہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ موقع کی مناسبت سے ماشاءاللہ کافی ریفرنسوں میں دیتے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ واقعی بہت رشک آتا ہے جب مفتی صاحب اس طرح بیان کرتے کرتے قرآنی آیات پیش کرتے ہیں۔ ابھی بھی دیکھیں نا، سپر میسی کا اور الیکٹرانک چیزوں کا اور بات ہو رہی تھی، مشین کی بات ہو رہی تھی، اور کیسی ریلیونٹ آیت قرآن کی انہوں نے پیش کی کہ سبحان اللہ، یہ بات واقعی بہت شاندار ہے۔ جی مفتی صاحب، یہ کیا راز ہے؟ دیکھیں اس میں ویسے راز تو جو ہے نا وہ تفسیر صراط الجنان ہی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ کیونکہ جب پوری تفسیر لکھی ہے تو تفسیر لکھنے کے لیے قرآن پاک کو ایک مرتبہ نہیں ہے 20 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، بار بار پڑھنا ہوتا ہے، بار بار پڑھنا ہوتا ہے، آیات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا پھر لکھنے کے بعد ایک مرتبہ پروف ریڈنگ کرنی ہے، ایک مرتبہ شرعی تفتیش کرنی ہے، ایک مرتبہ جملے کم زیادہ کرنے، تو 20 اعتبار سے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اتنی مرتبہ کام کر کے جو ہے وہ جو ریلیونٹ آیات ہوتی ہیں، متعلقہ آیات، وہ پھر آدمی کے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ اس موضوع پہ کیا کیا آیات ہیں۔ اچھا اسی طرح پھر فیضان قرآن جو سلسلہ ہے، تو فیضان قرآن سلسلے کے اندر بھی اب پورا قرآن پاک جو ہے اس کے اندر بیان کیا گیا۔ آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا، یہ ون آف دا یونیک، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مدنی چینل کے سب سے زیادہ جس کی قسطیں ہیں ان میں سے ایک سلسلہ، یعنی ہیں اور بھی سلسلے، مدنی مذاکرہ سب سے زیادہ ہے، لیکن یہ سلسلہ بھی مفتی صاحب کا اتنی ساری ایپیسوڈز اور پورا قرآن پاک، شاید بہت سارے ناظرین کو نہ پتا ہو کہ مفتی صاحب نے مدنی چینل پر ایک پرماننٹ سلسلے کے اندر پورے قرآن پاک کی تفسیر بیان کر دی ہے۔ کتنی ماشاءاللہ قسطیں ہوئی مفتی صاحب؟ تقریباً 400 کے قریب، 400 ایپیسوڈز فیضان قرآن کے نام سے، فیضان قرآن کے نام سے یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ، امید ہے آگے جا کے اس کی بھی کوئی اپلیکیشن آ جائے، تو یعنی یہ پورا ایک تو آپ کو کتابی صورت میں دے دیا، ویڈیو صورت میں بھی پوری مفتی صاحب نے اس قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ مفتی صاحب یہی وجہ بنی کہ آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں؟ جی جی، یہ ساری وجوہات، ایک تو پڑھنے کے زمانے میں جب پڑھتے تھے اس وقت ہمارے کے استاد صاحب تھے، انہوں نے ہمیں بالکل شروع میں، یعنی جو پہلا دوسرا سال تھا درس نظامی کا، اسی کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جب آیات پڑھیں تو اس کے مفہوم کو یوں ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کہیں بیان کرنا پڑے تو آپ اس کو بیان کر سکیں۔ واہ واہ واہ۔ تو پہلی مرتبہ پڑھتے ہوئے یہ بات ذہن میں تھی، پھر ایک مرتبہ تفسیر پڑھی، پھر دوسری مرتبہ پڑھی، پھر لکھنے کے اندر 10-15 مرتبہ پڑھنی ہوئی، پھر مختلف تفسیریں پڑھ کے جو تفسیر لکھی گئی، پھر اس کے بعد یہ فیضان قرآن جو ہے اس کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ موسٹلی میرا کام جو ہے نا وہ اسی کے ارد گرد ہی ہوتا ہے، جیسے معرفت القرآن ماشاءاللہ لفظی ترجمہ جو ہے، واہ واہ واہ، لفظ بلفظ ترجمہ، یہ بھی پورا ہو گیا ماشاءاللہ؟ وہ بھی الحمدللہ پورا ہو چکا ہے۔ اب لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے شاید اس کے لیے بھی 5 مرتبہ پڑھنا پڑا ہوگا، اللہ اللہ، یعنی اس کے لیے 5 مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہوگا، اس کی ہیڈنگز، اس کے ترجمے کو دیکھنا، اس کی مختصر حاشیے کو دیکھنا۔ اچھا پھر اس کے چونکہ ہیڈنگز لگائی ہیں، اب ہیڈنگز کے ذریعے پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ اپنے موضوعات کے اعتبار سے نظر سے گزرا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ، پہلے تو سوچنا کہ ہیڈنگ لگتی کیا ہے،
پھر اس کے بعد ایک مرتبہ لگ گئے تو اگلی مرتبہ کہ یار یہ واقعتاً یہاں جچتی ہے یا کچھ کمی بیشی ہونی چاہیے. کس موضوع کے تحت کون سی آیت ہے وہ ماشاءاللہ یوں اتنی مرتبہ اس کے اوپر کام کیا ہے کہ اب وہ موضوعات ذہن کے اندر نہ پختہ ہو چکے ہیں. اب اگر کوئی موضوع آتا ہے تو متعلقہ آیات جو ہے نا وہ فوراً پھر کیا بات شروع ہو جاتی. کتنی خوبصورت زندگی ہے جو قرآن کے ساتھ گزر رہی ہے. اللہ ان کو اور برکتیں دے اور ہم سب کو بھی قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. مجھ سے ایک سوال ہوا تو اس کا جواب دے کر ابراہیم باپو کی طرف چلتے ہیں. یقیناً مدینہ شریف کی عید کی کیا بات ہے, اور جب بھی مدینہ منورہ میں حاضری ہو تو اور خاص طور پہ عید کے دن تو یہی تصور ذہن میں ہوتا ہے کہ بڑے جو ہیں وہ بچوں کو عیدی دیتے ہیں. آپ کونین کے والی کے دربار میں ہیں, نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں ہیں, اس آقا کی بارگاہ میں ہیں کہ جن کے در پر ساری دنیا کو خیرات ملتی ہے, تو پھر ان سے اس انداز سے ہی عیدی طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. اور پھر عید میں نبی پاک سے ان کی غلامی مانگی جائے, ان کا عشق مانگا جائے, جو کچھ مانگنا ہے وہاں سے. تو جس کو کہتے ہیں نا کہ جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں, وہاں کمی نہیں ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. مگر یہاں ایک بات میں ضرور شیئر کروں گا, مفتی صاحب بھی موجود ہیں, شاید چوتھا سال ہے یا پانچواں سال ہے ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے, عید ٹرانسمیشن کو اس انداز سے ہم کرنے لگے. تو جب پہلی بار یہ عید ٹرانسمیشن کی پلاننگ ہو رہی تھی, یہ کیوں ہوئی تھی, یہ آپ کو اور خوبصورت اس کا ایک پہلو بتاؤں گا اور دعوت اسلامی کس طرح امت کے لیے سوچتی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم بیٹھے تھے نگران شورا کے ساتھ, اور نگران شورا کے ساتھ ڈائریکٹرز بیٹھے تھے مدنی چینل. بھائی صاحب ظاہر ہے ہمارا تو نہیں ہوتا دیگر چینلز کا دیکھنے کا, تو نگران شورا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ عید میں دوسرے چینلز پر کیا ہوتا ہے. تو پھر جب بتایا گیا کہ کس طرح طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے, اور وہ چینل جو کچھ دنوں کے لیے تھوڑے سے مذہبی پروگرامز نشر شروع بھی کر دیتے, وہاں بھی وہ چاند رات سے دھوم دھڑکا کہہ لیں اور شیطان آزاد ہو کے ڈائریکٹ ادھر ہی آتا ہے. شیطان لگتا ہے آزاد ہو کے ادھر ہی لینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو پتہ نہیں اتنی بے حیائی, اور ہمیں جو بتایا گیا کہ کانسرٹ اور ناچ گانے اور بالکل ماحول ہی تبدیل ہو جاتا. تو نگران شورا بڑے افسردہ ہوئے کہ ایک پورا ماہ عبادت میں گزارنے کے بعد اگر لوگ اس طرح چینلوں پہ سب کچھ ہوگا تو ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے, ہمیں اس گناہ کے سیلاب کے آگے بند باندھنا چاہیے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم چونکہ مجھے مدنی چینل کی مجلس کی وجہ سے ذمہ داری تھی, اس لیے میں بیٹھا تھا مشورے میں. تو نگران شورا نے فرمایا ہم بھی 3 دن اسپیشل ٹرانسمیشن کریں گے. اس ٹرانسمیشن کا آپ نے بھی مجھے فیڈ بیک دیا تھا, مجھے یاد ہے وہ جملے, آپ بھی تھے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں. تو مجھے آئی صاحب نے فرمایا کہ عبدالحبیب آپ نے جو ہے نا پاکستان آنا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا نا ہکا بکا رہ گیا, عید مدینے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا یہاں پر. تو کہا نہیں آپ نے آنا ہے اور آپ نے کرنا ہے. اور پھر جو سامنے کاز تھا, سامنے ماشاءاللہ جو انہوں نے وجہ بتائی کہ ہم اس لیے کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے اس کو باندھ کے رکھنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ناظرین کہیں نہ جائیں. تو بہرحال مجھے یاد ہے کہ پہلے سال تو میں اکیلا ہی آیا, گھر میں سے کوئی بھی نہیں آیا میرے ساتھ, یعنی میں اکیلا پاکستان میں تھا. مجھے وہ عید اس لیے بھی یاد رہ گئی کہ وہ آ رہا ہوں, میرا سامان مدینے میں رہے. سب کوئی چھوڑ کے آیا تھا اور گھر میں نہ کوئی کھانا دینے والا تھا, نہ کپڑے استری کرنے والا تھا, بالکل یہاں سے جاتا تھا تو ویران لگتا تھا. بہرحال پھر 2 دن بعد واپس چلا گیا مدینہ شریف. پھر اگلے سال 3 دن کے لیے آیا, اور اب 2 سالوں سے کوشش کرتا ہوں گھر والوں کو بھی لے آتا ہوں تاکہ جو ہے وہ, ابھی میرا الحمدللہ بیٹے وہی ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ دعوت اسلامی کی آپ دیکھیں خوبصورتی دیکھیں کہ امت کے لیے گناہوں سے بچانے کے لیے پوری پلاننگ کی گئی. اور ماشاءاللہ فرام دیٹ ڈے آپ خود بھی آج کی فیڈ بیک دے رہے ہیں اور بھی دیں گے انشاءاللہ جب 3 دن پورے گزریں گے, کہ اللہ کی رحمت سے عید ٹرانسمیشن جب سے اس طرح مدنی چینل نے کرنا شروع کی ہے, شاندار انداز سے ناظرین ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں. وہ انجوائے والا سوال بھی رہ گیا ہے, مگر ابراہیم باپو سے بات کرتے ہیں. باپو ماشاءاللہ آپ نے انوار سحری سلسلے میں بھی شرکت کی اور ہم آپ کی برکتیں لوٹتے رہے. آپ مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی ہیں, دنیا کے کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے. آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا خوشگوار واقعہ جو ناظرین کے چہروں پر مسکراہٹ بھی بکھیر دے, اور اگر عید سے ہی ریلیونٹ ہو تو کیا بات ہے؟ میرے لیے تو عید سے ریلیونٹ ہے, میرے لیے وہ عید تھی. اچھا ماشاءاللہ, آپ کے لیے کون سی چیز عید تھی بھائی, بتائیے ذرا. امیر اہل سنت کی پہلی مرتبہ جو ہے وہ گھر میں آمد. واہ واہ, واقعی عید تھی بھائی پھر تو. اچھا یہ کیسے ہوا اور کب ہوا؟ یہ غالباً 84 کا واقعہ ہے. اچھا 1984 میں میرے سے تشریف لائے, سبحان اللہ. یعنی میرا خیال ہے دعوت اسلامی شروع ہوئے 3-4 سال ہی ہوئے تھے. ٹھیک ہے, ہاں 1981 میں شروع ہوئی. ٹھیک ہے, اور 83 میں مانگے. کہ باپو کو سمجھانے کے لیے امیر علیہ سنت خود ان کے گھر. اچھا اچھا جی باپو. اچھا میں اس وقت گھر نہیں تھا, جب میں مغرب کے بعد گھر پہنچا تو کون سے ایریا میں گھر تھا آپ کا؟ فیڈل بی ایریا میں. فیڈل بی ایریا میں, ٹھیک ہے. اچھا آپ کی آمد سے ہمیں کچھ چیزیں آشکار بھی ہوئی, ہم تو جانتے نہیں تھے کہ محلے میں کون کون لوگ رہتے ہیں. اچھا یہ میری گفتگو سے انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا. جب میں گھر میں آیا تو بالکل ماحول بدلا ہوا تھا. لوگوں نے کہا آپ جو, یعنی میں ابھی ماحول میں آیا ہی تھا اور کچھ عرصے بعد ہی امیر علیہ سنت تشریف لے آئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ماشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کے آلموسٹ شروع سے ہی ماحول میں آ گئے. جی جی, چند سال ہوئے تھے دعوت اسلامی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غالباً 2nd اجتماع تھا
माशाल्लाह, जब हम जो है माहौल में आ चुके। माशाल्लाह। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो सब खुश थे। उन्होंने बताया कि आप जहाँ इज्तिमा में जा रहे हैं ना, वहाँ के हजरत साहब आए थे। अच्छा, तो मैंने कहा, और मैं भी बड़ा हक्का बक्का रह गया, कैसे हो गया ये? अच्छा, उस जमाने में मदनी चैनल के नाज़रीन अमीर अहले सुन्नत को हजरत साहब कहा जाता था। जी, हजरत साहब कहते थे। ठीक है। बहरहाल अब वो गुफ्तगू ऐसी शुरू हुई, सारे भाई और जो दोस्त वगैरह थे। अब उन्होंने कहा भाई जब वो आए ना तो हमारे लिए तो बिल्कुल एक नई यूनिक चीज़ थी कि वैसे घर में तो मजहबी माहौल उस अंदाज का तो नहीं था, मगर फिर भी सुन्नियत थी, 11वीं शरीफ होना, ये सब मामला तो थे, खानदानी ही थे। ठीक है। अब अमीर अहले सुन्नत तशरीफ लाए, अब लोगों ने मशरूब पेश किया तो कोई उल्टे हाथ से मशरूब पेश कर रहा था। अमीर अहले सुन्नत को फरमाया सीधे हाथ से दें आप। अच्छा, किसी ने जब और लोग भी पी रहे थे तो कहा जनाब सीधे हाथ से पिए। अब उनके लिए तमाम बातें ये नई थी एक तरह से ना, कि यार इस तरह अगर कोई शख्स उल्टे हाथ से पीता है तो उसको समझाया भी जाता है। और जो मुझे माहौल में लेकर आए वो सैयद साहब थे, वो उनका घर मेरे बिल्कुल सामने था। वो थोड़ा ताखीर से बाद में आया, पहले अपने घर ले गया अमीर अहले सुन्नत को, फिर हमारे यहाँ लाए। अच्छा, आप थे ही नहीं और अमीर अहले सुन्नत होकर चले गए? जी। अच्छा, आप जब पहुंचे तो बाबा जा चुके थे? जा चुके थे। अच्छा, ठीक है। अब मेरे लिए तो एक अफसुर्दा बात भी थी कि यार आए और मैं मिल ही नहीं पाया। ठीक है। मगर अब उनकी बातों में मैं ऐसा महव तक क्या क्या हुआ। अल्लाह गनी। अच्छा, फिर सैयद साहब जब आए तो उन्होंने बताया कि जो है उस जितने सोफे पे जितने लोग बैठने थे बैठ गए। अब सैयद साहब आकर जब नीचे बैठे ना तो अमीर अहले सुन्नत नीचे बैठ गए। अल्लाह, सादात का इकराम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बहुत सारी बातें अभी लोगों को मालूम नहीं है अमीर अहले सुन्नत की। जी। मसलन लोग हमें ये बताते थे कि अमीर अहले सुन्नत जब इत्र का फरोख्त होता था और कोई सैयद इत्र लेने आता था तो आप अपनी जबान से जो है उससे पैसे तलब नहीं करते थे। अल्लाह, कहने माली उसका ऐसे ले, मेरा कॉन्सेप्ट ये बना कि माली उसका यही सोचते होंगे, नहीं लेते थे। छोटे बच्चों को मैंने देखा, छोटे छोटे बच्चे लेकर आते थे, सादात के उनके पांव चूमा करते थे अमीर अहले सुन्नत। जी। देखिए, ये आज अब एक सैयद की ज़बानी ये बात सुन रहे हैं, बल्कि मैं आज इब्राहिम बापू से कहूँगा कि थोड़ी सी वो कहते हैं ना इनकिसारी और इस तरह का जुमला बंदा अपने बारे में नहीं बताता, लेकिन अच्छी नीयतों के साथ आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि अमीर अहले सुन्नत ने, मैंने तो ये देखा है कई सैयदों के हाथ चूमे हैं और बड़ी ताज़ीम के साथ उनके साथ एक बर्ताव करते हैं। ये भी देखा मदनी चैनल के नाजरीन कि अगर कोई चीज़ तकसीम कर रहे हैं और पता चल जाए कि ये सैयद है तो लोगों को एक मिल रहा है, सैयद साहब को दो देते हैं। ऐसा आपके साथ कभी जिंदगी में हुआ? जी, तो जब भी मुलाकात होती है तो कोई भी चीज़ तकसीम फरमा रहे होते हैं। आज भी सुबह ईदी मिली। अच्छा, तो लोगों को 1 नोट मिला, मुझे 2 नोट मिले। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सूरत हाल तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की जो है अहले बैत से मोहब्बत है और सादात से मोहब्बत है। बहरहाल फिर ये सिलसिला रहा। मैंने फिर ये पूछा जिन्होंने कि अमीर अहले सुन्नत यहाँ से उनका गुजर कैसे हुआ और आप यहाँ फेडरल एरिया और खारादर का काफ़ी डिस्टेंस है, तो अमीर अहले सुन्नत यहाँ से क्यों, यहाँ किस काम से ले आए, एरिया क्यों आए? हाँ जी। तो मुझे बताया कि भाई यहाँ एक बहुत बड़े आलिम रहते हैं और हमें तो इल्म ही नहीं कि हमारे मोहल्ले में इतने बड़े आलिम रहते हैं। तो मैंने पूछा भाई कौन है वो? कहा मौलाना वकारुद्दीन साहब। हमने तो नाम सुना नहीं था। बहरहाल फिर हमें भी इश्तियाक बढ़ा और अमीर अहले सुन्नत आपके मोहल्ले में मौलाना वकारुद्दीन साहब भी तशरीफ फरमाते हैं? अच्छा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात करने के मुझे याद है कि मौलाना शफी कालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह खतीब पाकिस्तान, उनका जब विसाल हुआ जिस दिन, उसी दिन अमीर अहले सुन्नत की खिलाफत मिलने का दिन भी है। अच्छा। पहली खिलाफत तो आपको जो है वो श्रीलंका में मिली थी, फिर ये दूसरी जो खिलाफत थी वो भी खास थी ना कि अमीर अहले सुन्नत को मुफ्ती वकारुद्दीन साहब ने खिलाफत दी और किसी को भी नहीं दी। पूरी दुनिया में कहा जाता है सिर्फ अमीर अहले सुन्नत जी आप ही को दी और इसकी इनका कोई खलीफा नहीं। बहुत कंटिन्यू आपने मुफ्ती वकारुद्दीन साहब के साथ वक्त गुजारा अमीर अहले सुन्नत ने, माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात है कि वाकई ये ईद भी थी, लेकिन ये कैसी ईद थी जिसमें आप नहीं थे, आपके घर में अमीर अहले सुन्नत तशरीफ लाए, लेकिन माशाल्लाह इसके बाद वो ईद का सिलसिला ऐसा शुरू रहा ना। अच्छा। कि कोई कमरा ऐसा नहीं था जहाँ अमीर अहले सुन्नत नमाज अदा न की हो। अच्छा। मतलब ऊपर इज्तिमाए जिक्र नात रहा तो उसमें तशरीफ लेकर आए, यानी कसरत से तशरीफ लाते। जब मुफ्ती साहब के यहाँ आते, अरे वाह, तो तकरीबन हमारे यहाँ आपको मुफ्ती वकारुद्दीन साहब की फैजान आपको भी मिल गया कि वहाँ आते थे तो फिर आपके यहाँ। और माशाल्लाह सैयदों के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव अमीर अहले सुन्नत का हमेशा रहा, ताज़ीम वाला बर्ताव। मैंने खुद कई बार ये चीज़ें देखी कि बिल्कुल अननोन अगर कोई आ गया और पता चला ये सैयद हैं तो उनके हाथ चूम लिए। बल्कि मुझे मुफ्ती साहब को भी याद होगा, इब्राहिम बापू को तो ज़रूरी याद होगा कि जब ये मुल्तान इज्तिमा और उससे पहले कखरी ग्राउंड इज्तिमा होता था, जब से सिक्योरिटी के मामलात नहीं थे तो बाकायदा आखिरी दुआ से पहले ये ऐलान होता था कि जितने सैयद साहिबान हैं वो आगे आ जाएं, ताकि आगे आएं और आकर जो है वो हम दुआ में शामिल हो जाएं। इवन फैज़ान मदीना का इफ्तिताह और बड़े बड़े हमारे प्रोजेक्ट्स के जब इफ्तिताह होते थे तो अमीर अहले सुन्नत की ख्वाहिश यही होती थी कि सैयदजादे अगर मदनी मुन्ने हैं तो वो अपने हाथ से इफ्तिताह करें। तो क्या बात है, हमने तो शुरू से अमीर अहले सुन्नत से जो सैयदों की ताज़ीम, आला हज़रत के तो अशार सुने, अमीर अहले सुन्नत को गोया उस अशार का पैकर देखा कि किस तरह सैयदों की ताज़ीम करनी है।
ہے تیری نسل پاک میں. نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ. تعظیم کے بارے میں کچھ مدنی پھول مفتی صاحب، یہ کیا یہ بھی نبی پاک سے محبت کا ایک انداز ہے اور کس طرح کرنی چاہیے؟ اس میں اصل جو سبب ہے وہ ہے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. سادات کرام کی تعظیم اصل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی نسبت کی تعظیم کی وجہ سے ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ صحابہ کرام سے چلتا آ رہا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سادات کرام کی تعظیم جو ہے وہ چلتی آ رہی. ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی خلافت کا زمانہ تھا، یعنی حاکم اسلام اس وقت کے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً جو ہے نا وہ آ کے کہا کہ آپ اتریے میرے نانا کے ممبر سے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اتر آئے، فرمایا کہ آپ درست کہہ رہی ہیں، آپ کے نانا کا ممبر ہے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں سے زیادہ امام حسن حسین کو دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے ایک بیٹے نے شکوہ بھی کیا کہ میں آپ کا سگا بیٹا ہوں، آپ حسن حسین کو مجھ سے بھی زیادہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو نسبت اسے حاصل ہے وہ تمہیں حاصل نہیں. بڑی خوبصورت الفاظ ہیں اس کے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ان کی والدہ فاطمہ الزہرا، ان کے والد علی المرتضیٰ، ان کے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو میں ان کی نسبت کی وجہ سے ان کو دیتا ہوں. کیا بات ہے. رضا اس چمن ستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، زغرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. الحمدللہ میں بھی اس کا وٹنس ہوں، اور اللہ کی رحمت سے شروع سے ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کا شرف ملا. فرام ڈے ون امیر علیہ سنت کی سیرت سے جو چیزیں سیکھنے کو ملی، یقیناً عشق رسول تو ایسنس ہے آپ کی ذات کا، لیکن عشق رسول ہی کی بنا پر جو سیدوں کا ادب، یعنی ہمارے آس پاس بہت سارے سید اس زمانے میں بھی ہوتے تھے کاروبار میں، اس میں کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن ایک سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا امیر علیہ سنت کہ سید زادے. اب پھر ہم میمن چکے تو ہمارے یہاں تو سید زادوں کو شروع سے باپو شریف باپو کہا جاتا ہے. تو امیر علیہ سنت کا جو برتاؤ، چھوٹے بدنی منع ہوں سید زادے، مطلب جس کو آپ کے مذہبی حلیہ بھی نہیں ہے نا اگر، لیکن وہ سید ہیں، تو ان کے ساتھ جو برتاؤ اور بھرے مجمع میں ان کا ہاتھ چوم لینا، اللہ اکبر. تو یہ واقعی تربیت کی آپ نے اپنے مریدوں کی، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ہمیشہ اہل بیت اطہار اور سید صاحبان کا ادب برقرار رکھے، اور اسی نسبت سے انشاءاللہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضری ہو. میرا خیال ہے عدنان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور عدنان بھائی نعتیں تو آپ ہمیں سناتے ہی ہیں، کچھ اپنے بارے میں بتائیں. آپ کا تعلق ویسے کیا باب المدینہ کراچی سے ہی ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ عید میں ہم نظر آتے ہی ہیں ہمارے ساتھ سلسلوں میں؟ جی الحمدللہ میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہی ہے. آپ کا بھی کراچی سے ہی تعلق ہے ماشاءاللہ. آپ بھی اپنی زندگی کا کوئی اچھا سا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو، آپ تھوڑا سوچ لیجئے، کیونکہ شاید پہلے سے آپ کو بتایا نہیں گیا تھا، لیکن میں کچھ کالز لے لیتا ہوں، پھر عدنان بھائی سے بھی کوئی دلچسپ سی بات سنتے ہیں. انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں خوشگوار بھی ہوں، اور بعض اوقات غمگین بھی ہوتی ہیں جو بھول نہیں پاتا. یہ بھی ویسے ایک سوال ہے کہ انسان ان باتوں کو بھولتا نہیں ہے جو زندگی میں کچھ چیزیں یادگار ہو جاتی ہیں. تو اب اگر آپ کسی کے دل میں یادگار رہنا چاہتے ہیں تو اچھی یادوں کے ساتھ رہیے، کبھی کسی کا دل ایسے نہ توڑ دیجئے، کبھی کسی کو ایسے ذلیل نہ کیجئے گا کہ زندگی بھر وہ بھلانا بھی چاہے تو آپ کی اس بات کو بھلا نہ سکے. اللہ کرے کہ ہم دنیا سے جائیں تو دنیا بھر کے عاشقان رسول کے دلوں میں ہماری کچھ اچھی یادیں ہوں، مرنے کے بعد بھی وہ ہاتھ اٹھا کر اچھے الفاظ میں ہمارے لیے دعا کر دیں، اور یہ ہمارے لیے انشاءاللہ ثواب جاریہ کا باعث ہوگا. حدیث مبارک کے اندر ہے کہ ایک جنازہ تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو صحابہ کرام نے اس کی تعریف کرنا شروع کر دی.
فرمایا یہ جنتی ہے. اللہ. اور ایک کے بارے میں صحابہ کرام نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کا یہ ایسا ہی تھا، یعنی اس کی جو برائیاں ہیں وہ بیان کی گئیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جہنمی. اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں خدا کے گواہ ہو. اللہ. تو جس کے فوت ہونے کے بعد لوگ اسے اچھے الفاظ میں یاد کریں، یہ اس کے جنتی ہونے کی نشانی. اور جسے فوت ہونے کے بعد اس کی برائیوں کے ساتھ یاد کیا جائے تو یہ اس کے جہنمی ہونے کی نشانی. استغفر اللہ. آپ سوچ لیجئے کہ ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں، اور اچھے کام کیجئے، خوش اخلاق رہیے، مسکرا کر ملیے. یعنی میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا ناظرین، آپ اور میں، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہماری زندگی میں کچھ یادیں ہیں جو بھلائی نہیں بھولتی. حالانکہ ہم نے کئی بار معاف کیا، شب برات میں معاف کیا، ابھی بھی ہم عید کے دنوں میں معاف تو کر دیتے ہیں، لیکن ڈیلیٹ نہیں ہوتا. وہ واقعہ رہ جاتا ہے جس کو کبھی زندگی میں ہمیں کسی نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ واقعہ دل میں رہ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان چاہے بھی تو زندگی کے غمگین اور جس کو آپ کہیں کہ بہت زیادہ دل گرفتگی والے واقعات نہیں بھلا پاتا، اور اسی طرح زندگی میں کچھ اچھی یادیں بھی ہوتی ہیں جو نہیں بھلا پاتا. میرا اور آپ کا کام یہ ہونا چاہیے ہم ایسی زندگی گزاریں کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری اچھی، خوشگوار اور جس کو کہیں کہ محبت والی یادیں رہ جائیں. ذلیل کرنا، ڈانٹنا، جھڑکنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں میں جب بھی ہمارا نام آئے، ہمارا چہرہ سامنے آئے تو انہیں وہ واقعہ یاد آ جائے. اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں. جی کالز دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ سلام کی آواز ہمارے غلام یاسین مدنی جو کہ یمن میں ہے، انڈونیشیا میں، ان کی. اب دیکھتے ہیں یہی ہے کہ نہیں. غلام یاسین مدنی انڈونیشیا سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی، آپ کو اور میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے استاد محترم ابو صالح مفتی قاسم عطاری قادری سلمہ الباری کو، رکن شورا کو، نعت خوانوں کو، یو کے اسلامی بھائی کو، صوبان بھائی کو، سب کو بہت 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 عید مبارک ہو. ماشاء اللہ. یا سیدی، ایسا سمجھ آ رہا ہے کہ صوبان بھائی جو ہیں یا صوبان بھائی ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ کراچی شفٹ کر دیں تو جو ہے یہ بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ امیر اہل سنت کے باغ کے ایک مدنی پھول ہیں جن سے جو ہے وہ مزید خوشبو مہکے گی. اگر یہ کراچی آ جائیں، ان کے لیے آسانی ہو، تو انشاءاللہ مدنی چینل میں مزید مدنی چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اور آپ اور مفتی قاسم صاحب یہ کب انڈونیشیا تشریف لا رہے ہیں؟ وہاں شفٹ ہو جائیں اور ان کو کراچی بلا لیں. آپ چاہ کیا رہے ہو بھائی؟ لیکن یہ مزے کی بات ہے، یہ وہ اسلامی بھائی ہمیں دعوت دے رہے ہیں. ماشاءاللہ میں زندگی بھر کہتا تھا کچھ یادیں نہیں بھلا پاتا. میں اس اسلامی بھائی کو اس لیے نہیں بھلا سکتا، چلیں یہ بات چلی گئی ہے کہ یہ عرب امارات میں ود فیملی سیٹلڈ تھے اور ماشاءاللہ مدنی کام کر رہے تھے. میں نے ان کو عرض کیا کہ ہمیں عربی مبلغین کی حاجت ہے. یہ کراچی کے رہنے والے ہیں. میں نے وہاں سے ان کو کہا کہ آپ آئیے اور آپ فیصل آباد، سردار آباد شفٹ ہو جائیے. بہت مشکل ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، کراچی والے کا پنجاب میں شفٹ ہونا. پنجاب والا کراچی میں، ایک تو ویسی امیر اہل سنت ہے، یہاں مدنی مرکز ہے، یہ سب چھوڑ کر وتھ فیملی چلے گا. اور ان کو بڑی مشکلیں بھی ہوئیں، مگر انہوں نے ماشاءاللہ ہماری مدنی مرکز کی آواز پہ لبیک کہا، وتھ فیملی وہاں چلے گئے. پھر ان کو ہم نے عرض کیا کہ آپ وتھ فیملی جب انڈونیشیا چلے جائیں. یہ بہت بڑی بات ہے، بات کرنا آسان ہے. آج یہ ماشاءاللہ ہجرت کر کے اس ملک میں مدنی کاموں کی کوشش کر رہے ہیں. واقعی آپ کی یہ عید بہت بڑی قربانی آپ انڈونیشیا میں منا رہے ہیں. دل کی گہرائیوں سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو عید مبارک ہو. اور واقعی ہجرت کرنے والے نے آپ کو ہجرت کا مشورہ دیا ہے. عبدالحبیب بھائی انہوں نے سب کا ذکر کیا. میں تو ان کے نکاح کا وکیل بھی ہوں، مدینہ منورہ میں ان کا نکاح ہوا. کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے نا آپ کو؟ بالکل صحیح ہے، مگر یہ ہے تو آپ کیا کچھ کرنا تو نہیں چاہ رہے؟ کر کچھ نہیں سکتا ابھی تو ان کا، مگر ان کو یاد رکھنا چاہیے. بہرحال میں رومال بھی لے کر آیا. نام نہیں لیا یار، ایسا تو نہ کرو. وکیل صاحب کو آپ بھول گئے. یہ کیا پتہ، بعض اوقات کچھ کام باپو ایسے ہوتے ہیں نا جو نہ ہی ہوتے تو اچھا تھا، یا بندہ یاد کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا تو کچھ نہیں کیا آپ نے. اچھا، اللہ ان کو خوش رکھے. چلے جناب. ایک اور میں کر دوں، ان کا نام میں وہ متردد ہے نا کہ ان کا نام صوبان ہے یا شعبان ہے. صوبان یہ ساری اس کے نا حروف تہجی کے ساتھ اس کو بیان کر دیں، کیونکہ صوبان جو ہے نا عین کے ساتھ، اس کا معنی بڑا خطرناک ہوتا ہے. اچھا، یہ تو یہ صوبان نہیں ہے، صوبان ہے. ثا واو با الف نون اور SOBAN. ویسے انگلش میں تو THOBAN ہوگا ہی، لیکن ہم اردو انگلش پاکستانی انگلش میں اس کو ایس ہی لکھتے ہیں. ٹیکنیکلی TH اور TH کے ساتھ ہی. آپ کا نام لینے کے لیے مخارج درست ہونے، مخارج درست ہونا ضروری ہے. پہلے کورس کیجئے پھر صوبان. کا جو ورڈ ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے. سبحان نہیں، سبحان نہیں رکھ سکتا. سبحان جائز نہیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ تعالیٰ کا خاص نام. ٹھیک ہے. جیسے خالق
اب کسی کا نام خالق نہیں رکھ سکتے، عبد الخالق ہوگا، عبد السبحان تو ہو سکتا ہے، عبد السبحان ہو سکتا ہے، سبحان تو بالکل حرام ہے، کیونکہ سبحان کا جو مطلب ہے وہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، تو یہ جو معنی ہے یہ خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جی صوبان بھائی، یہ صوبان بھائی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے یہ سب سے پہلے ذہنی آزمائش میں نے سچی بات ہے صوبان بھائی کو جب ایک بار جس طرح آپ نے غلام یاسین بھائی ان کو کیچ کیا، میں نے ان کا ایک سلسلہ دیکھا تھا، میں پنجاب میں تھا تو میں مدی چل کسی کے گھر پہ دیکھ رہا تھا، تو ماشاءاللہ مجھے بڑی خوبصورت گفتگو لگی، تو میں نے پھر ان سے عرض کیا کہ بھائی آپ ہمیں 30 دن کے لیے کچھ پروگرامز بھیجیں تاکہ ایک دنیا دیکھے، اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک بات توجہ کے ساتھ، جی ہمارا ایک سیگمنٹ تھا ذہنی آزمائش کا، اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ دیا، اور میرے کہنے پر آج ماشاءاللہ یہی ٹرانسمیشن میں بھی آئے ہیں انشاءاللہ۔ آگے آگے یہ ہاتھ نظروں میں آ جاتا ہے نا، بندہ پھر جا نہیں سکتا کہیں، تو آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ ہاں آپ کو انڈونیشیا کی دعوت دی، ایک منٹ بھائی، مفتی صاحب اب عید کا تحفہ دے دیں کوئی، آپ چلیں گے تو انشاءاللہ میں بھی چلوں گا، چلیں انشاءاللہ۔ ویسے ون آف دا یونیک کنٹری مفتی صاحب، میرا ایک دعویٰ تھا، اللہ کی رحمت سے تقریباً دنیا دیکھی ہے کہ محبت، پیار اور مذہبی لوگوں کی رسپیکٹ سب سے زیادہ میں نے دیکھی ترکی میں۔ میرا یہ دعویٰ تھا کہ کمال کے لوگ ہیں، جتنا یہ پیار کرتے ہیں، مگر اس سے بڑھ کر میں نے انڈونیشیا میں دیکھا۔ جب میں انڈونیشیا گیا تو میں ہکا بکا رہ گیا، یعنی مفتی صاحب میں نے یہاں تک دیکھا کہ جو بچے ہوتے تھے نا، ہمیں کوئی چائے وغیرہ پیش کرتا تھا تو وہ پیٹھ نہیں کرتے تھے، الٹے چل کے جاتے تھے، یعنی اتنا مذہبی لوگوں کا ان کا ذہن بنا دیا گیا ہے، اتنی ٹریننگ ہے وہاں پر، ایون وہ گھٹنوں کے بل جو کھڑے ہو کر بات کرنا، میں تو حیران ہو گیا ان کے اس انداز سے کہ وہ کتابوں میں جو باتیں اور جو جس کو آپ کہیں کہ ایکسٹرا ادب اور پیار اور ریسپیکٹ، مطلب ہماری زبان ان کو نہیں آتی تھی، ان کی زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ ادب کی زبان ایسی تھی، اتنا پیار۔ تو یقیناً انڈونیشیا ایک تو مسلمانوں کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے، اور آج دعوت اسلامی کے 2 مبلغین ماشاءاللہ وہاں پہنچ چکے ہیں، ہجرت کر گئے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے ان قریب بہت بڑی بڑی خوشخبریاں ہمیں انڈونیشیا سے مدنی کاموں کے حوالے سے ملیں گی۔ میں مفتی صاحب کے بہاف پہ نیت کر لیتا ہوں، میں لے آؤں گا انشاءاللہ مفتی صاحب۔ یہ آپ نے جو فضائل بیان کیے نا، ویسے تو آپ نے جیسے کہنے لگے تھے نا، میں سمجھا انڈونیشیا کا بولیں گے کہ سب سے زیادہ ماشاءاللہ مذہبی اور بڑے بااخلاق ہیں، تو میں کہنے لگا تھا نہیں ترکی، لیکن آپ نے چونکہ دونوں دیکھے ہوئے تو اس لیے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ترکی آپ چلیں، بہرحال ترکی کا بھی ماشاءاللہ جو ان لوگوں کے، یعنی آپ یہ وہ تصویر میں نے آپ سے شیئر کی تھی، بس کے اندر کھڑے لڑکے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جی جی جی، تو یہ دنیا میں شاید یہ واحد ہی کنٹری ہوگی کہ جہاں پر یہ ہے۔ دونوں ممالک نو ڈاؤٹ، اور ترکی میں تو ہمیں ایک ایکسٹرا ایج یوں ملا تھا، بڑا کمال کا ایج تھا۔ اب تو خیر امامہ کے رنگ میں ہمیں کافی وہ ہو گئی، وسعت ہو گئی، جب سبز امامہ پہن کے میں پہلی بار ترکی گیا۔ مجھے ترکی تو ایک کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، میری زندگی کا وہ یونیک سفر تھا، ہم نے ریکارڈ بھی کیا، برف باری ہو رہی تھی اور یو کے کا قافلہ تھا۔ اچھا ہم یہ سوچ رہے تھے ہمیں ملے گا کون، فرسٹ ٹائم تھا، زبان بھی نہیں آتی، لیکن ہم جب بازار میں نکلتے تھے نا تو لوگ دکانوں سے نکل کے باہر آ جاتے تھے، کیونکہ 17-18 با امامہ اسلامی بھائی تھے۔ ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی ابھی کیوں اتنا پیار دے رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، امامہ چوم رہے ہیں۔ پھر جب ہم مزارات پر گئے نا تو ترکی میں جتنے مزار ہیں سب کے اوپر ایک سبز امامہ رکھا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ وہاں اولیاء کرام کی یا اس طرح کی کوئی ریلیونٹ ہے، نشانی ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلا یہ سید صاحبان یا وہاں کے بزرگ سبز امامہ پہنتے ہیں، تو وہ تو شاید یہ سمجھے کہ سارے مزارات سے نکل کر آ گئے، تو پتہ نہیں کیوں اتنی رسپیکٹ ہمیں ملنا شروع ہو گئی۔ تو بہرحال دونوں ممالک بہت ہی پیارے عاشقان رسول ہی وہاں پر موجود ہیں بڑی تعداد میں، تو ضرور انشاءاللہ مدنی قافلے میں بھی آپ کو میں چلے جانے کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ انڈونیشیا کے جو مینرز بیان کیے تو ایک مرتبہ 1 سال کے لیے پاکستانیوں سب کو انڈونیشیا نہ بھیجتی، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی، مینرز کی بہت ضرورت ہے، اور انشاءاللہ مفتی صاحب ضرور، انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں، مفتی صاحب منع نہیں کریں گے، سب کو بھیجنا ہے؟ نہیں پہلے مفتی صاحب اور میں آئیں گے انشاءاللہ، باپو بھی ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، باقیوں کو بھی اجازت ہے۔ اگلی کال دیجیے جناب۔ میرا نام سرمد اتاری ہے، میں گجرات سے بول رہا ہوں، عید مبارک، تاروں میں تارا، عبدالحبیب ہمارا، اللہ حافظ۔ کیا ہو گیا بھائی؟ چلیں اگلی کال دیجیے گا۔ اچھا نیا نعرہ آ گیا، چلے جناب اگلی کال دیجیے۔ بھائی بہار عید میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے، محمد ضیاء اللہ اتاری برکت والا بکھر پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیارے بھائی ایک بیوہ کو صدقہ فطر دیا، تو اس وقت اس کے بارے میں معلومات کی تو وہ صاحب نصاب نہیں تھی، لیکن اب عید والے دن پتہ چلا کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے کہ وہ جو صدقہ فطر دے دیا وہ ادا ہو جائے گا یا دوبارہ سے دینا ہوگا؟ جزاک اللہ خیر۔ جی مفتی صاحب وہ فطرہ ادا ہو گیا، صدقہ فطر دیتے ہوئے اگر وہ صاحب نصاب تھا یا تھی، اور عید کی صبح وہ صاحب نہیں تھی اور عید کی صبح صاحب نصاب ہو گئی، تو پہلے والا دیا ہوا صدقہ فطر ادا ہو گیا۔ اچھا ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی تک صدقہ فطر نہیں دے سکے، وہ کیا اب دے سکتے ہیں؟ ہاں صدقہ فطر اب دے سکتے ہیں، بلکہ جن پر واجب ہے تو ان پر واجب ہی ہے،
کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں. تو اگر کسی نے پہلے نہیں دیا تو عید کا دن جو ہے نا وہ ختم ہونے سے پہلے لازمی طور پہ دے دینا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر کسی نے نہیں دیا تو یہ قضا نہیں ہوتا, ذمے پر باقی رہتا ہے, پوری زندگی میں جب بھی ادا کر دیں گے یہ ادا ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی نے دے دیا ہوگا, بھائی سمجھا دوسرے بھائی نے دے دیا, اب جب عید کی نماز پڑھ کے معلوم کیا کہ یار آپ نے دے دیا, کہا میں تو نہیں دیا, میں سمجھا تم دو گے. تو اب اگر ایسا کوئی ہے جس کا رہ گیا تو دے سکتے ہیں نا؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں, دینا ہی ہوگا اور فوراً دے دیں. چلو. اور آپ کی دعوت اسلامی موجود ہے, آپ دعوت اسلامی کو بھی بالکل دے سکتے ہیں. ایک اور کال دیجیے گا. میں مرکز الاولیاء سے ارشد محمود اطاری عرض کر رہا ہوں. اس جو حاجی حبیب صاحب کا پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام ہے. میں حاجی حبیب صاحب کے پروگرام جو کرتے ہیں وہ بہت شوق سے دیکھتا ہوں, اور مفتی صاحب قاسم صاحب کے جو پروگرام ہیں مختلف موضوعوں اور وہ جو بیان کرتے ہیں وہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور سبحان بھائی بھی تشریف فرمایا ہے. ان تمام کو میری طرف سے عید مبارک. یہ کون سے مفتی صاحب انہوں نے کہا ہے جو بیان کرتے نام نہیں آیا ان کو؟ نہیں, آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نہیں, دوسرے ایک اور مفتی صاحب کا ذکر کیا. نہیں, ذکر آپ مفتی قاسم صاحب اور ایک اور مفتی صاحب وہ جو بیان صاحب کرتے ہیں وہ کون سے بلا؟ اب وہ نام بھی بتائیں. وہ علی اصغر صاحب ہوں گے. علی اصغر بھائی ہوں گے. چلے جناب. اچھا, جن کی کال تھی. ارے واہ ماشاءاللہ. چلے اچھا, ویسے عبدالبھائی ایک سوال ہے. جی. ہم یہ 2 ادھر 3 ادھر بیٹھے ہوئے نا, 5 ہیں. ہم میں سے کسی کو ڈاکٹر نے میٹھا بند نہیں کیا ہوا نا, اور آپ کو بند کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ساری کھجوریں آپ کے سامنے پڑی, اور ہم جو ہے نا وہ دیکھے ہی جا رہے ہیں آپ کو بھی. اور میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ نے لائیو جو ہے نا وہ ترکیب بنا دی ہے. کھجوریں سامنے ضرور ہے, میں نے کھائی ابھی تک 2 ہیں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ 2 سے زیادہ نہ کھاؤں. لیکن واقعی اگر آپ کو کوئی چیز نہیں کھانی نا تو اس کو سامنے نہ رکھیں. باپو کیا فرمائیں گے؟ میں نے یہ فارمولا دیا تھا ویسے رمضان میں. جی جی. کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا افطاری جب تک سامنے ہے, میں نے کہا یا تو افطاری کو اپنے سامنے سے ہٹا دو یا خود افطاری کے سامنے سے ہٹ جائیں. بہت دیر تک جو کھاتے رہتے ہیں نا, تو یہ امیر علیہ سنت نے بھی ایک بار فرمایا تھا. بعضوں کا نٹس جو ہوتے ہیں نا, جیسے اگر آپ کوئی بھی پھلی کھا رہے ہیں, بادام کھا رہے ہیں, کچھ چیزیں تو ٹھیک ہے, باقی کاجو پستے جس پہ کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے, یہ سامنے پڑے ہو نا, اور بندہ یا تو مطالعہ کر رہا ہے یا چینل دیکھ رہا ہے, تو وہ بندہ چلتا ہی رہتا ہے. پاپ بھی دیکھتے ہیں کتنے سارے کھا گیا. تو اگر آپ کو کسی چیز کو لمیٹڈ کھانا ہے تو اتنا کھا کر اس کو ہٹا دیں. تو میں نے ہٹا دیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تو فوت ہی اس سے ہو گئے تھے, کھجوریں کھاتے رہے. وہ مطالعے میں اتنے مستقل, مطالعے کے اندر اتنے مستقل. جناب اگلی کال دیں. محمد ارشاد اللہ کا عرض کر رہا ہوں مرکز الاولیاء سے. ماشاء اللہ, کیا بات ہے ہمارے مدنی چینل کی, کیا بات ہے ہمارے علماء اہل سنت, کیا بات ہے ہمارے میٹھے میٹھے مبلغین کی. اللہ سب کو سلامت رکھے. مفتی قاسم صاحب تشریف لائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دراز بالخیر عطا فرمائے. شعبہ تعلیم کے ماشاء اللہ سبحان بھائی تشریف لائے. کیا امیزنگ پرسنالٹی. آئی ایم ویری انسپائر ٹو مفتی قاسم اطاری رحمۃ اللہ برکاتہ العالیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں, عمر میں, عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. اور واقعی دعوت اسلامی کے ایسٹس ہیں وہ مبلغین جو دن رات دین کی خدمت کر رہے ہیں. اور مفتی تو سبحان اللہ ایک مطلب جس کو کہنا زندگی کا بہت بڑا عرصہ گزار کر بڑی تگ و دو کے بعد انسان بنتا ہے. اللہ کریم ایسے مفتیان کرام کی کثرت فرمائے اور ہمارے مفتی صاحب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. الحمدللہ عزوجل پچھلے سال اکتوبر میں الحمدللہ مفتی قاسم صاحب کی زیارت ہوئی روبرو, اور مصافحہ کرنے کی سعادت ملی نیپال گنج میں. الحمدللہ ٹی وی میں نے مدنی چینل کے ذریعے جو ان کو دیکھا تھا اس سے کئی زیادہ الحمدللہ نرم تربیت اور الحمدللہ خوش مزاج اور چہرہ بھی بڑا نورانی پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت. ماشاءاللہ. نیپال گنج جو آپ تشریف لے گئے تھے تو یہ ہند کے اسلامی بھائی ہوں گے یا نیپال کے ہوں گے. سب آپ دیکھیں سفر کیا کریں, دیکھیں لوگ آپ سے مل کر کتنا خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ. مفتی صاحب ان قریب کوئی اور ملک کا بھی دورہ کرنے والے ہیں, اور جو لوگ مل کے حشر کرتے رہو. دیکھیں یہ تو محبت ہے. اب جب اللہ نے عزت دی ہے تو یہ سب چیزیں تو کرنی ہوں گی. جب لوگ چپکیں گے اور ملیں گے اور تعداد میں ہوں گے, یہ سب چیزیں تو کام. مفتی صاحب ابھی تو آپ ہند کے کئی شہروں میں نہیں گئے نا, بہت سارے جیسے اب رومال کی بات ہے نا, اب جیسے دولہا کے ساتھ رومال ایسا لگتا ہے جیسے مسٹ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ساتھ لے کر. تو آپ لائیں رومال باپو؟ میں لایا تھا, کھو گیا میرا, اسی کے حوالے سے مجھے کچھ بیان کرنا تھا اچانک. اچھا مسئلہ یہ ہوا کہ حیدرآباد کے اندر یہ ہے, بچوں کو بعض اوقات کہتے ہیں وہ بھائی آپ سلام کریں اور منڈی پیٹ میں دے کر سلام کریں, یعنی اسے جا کے سلام بھی کرنا ہے, پھر اپنی جو ہے منڈی جو ہے یعنی اپنا سر پیٹ میں دینا ہے اس نے. تو اگر وہاں آپ گئے, اب آپ سوچ لیں آپ کا کیا ہونا ہے. باپو آپ ایسے تو نہ ڈرائے, پھر مفتی صاحب نہیں آئیں گے. مفتی صاحب میرا خیال ہے اگر آپ کو میں پوچھوں, مجھے تو یاد ہے, چلیں آپ کی ایک چھوٹی سی ذہنی آزمائش ہو جائے گی. ایک اجتماع میں سب سے زیادہ لوگوں سے آپ نے کہاں ملاقات کی؟ ویسے غالباً ایسا اجتماع ہمارا دبئی میں ہوا تھا,
جب ہم آ رہے تھے نا اس سے حج سے واپس میدان میں اجتماع ہوا تھا، میدان میں اجتماع تھا، وہ بڑا مشہور میدان ہے، جی جی، تو وہاں جو آپ نے مجھے مجھے یاد ہے مفتی صاحب کا ماشاءاللہ سوڈانی کلب دبئی میں ایک بہت بڑا اجتماع تھا اور ہزاروں اسلامی بھائی تھے. مفتی صاحب کا مجھے پتا ہے کہ ماشاءاللہ دنیا تو چاہتی ہے مفتی صاحب سے ملنا، تو جیسے ہی بیان ختم ہوا نا تو میں نے کرسی لگوائی اور میں نے کہا بھائی سارے اسلامی لائن لگا لیں، اور میدان میں مفتی صاحب نے میرا خیال ہے گھنٹوں جو ہے وہ ملاقات فرمائی اور ماشاءاللہ بہت عاشقان رسول خوش ہوئے. تو انشاءاللہ مزید عباس رضوی صاحب تھے، ان کو بھی ساتھ بٹھایا تو وہ تو اٹھ کے ہی چلے گئے، بہت ڈی میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. لیکن مفتی صاحب ماشاءاللہ پریکٹس ہے مفتی صاحب یہ بھی. بہرحال اللہ اور سلامتی عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. میں جان عالم اتاری گجرات ہند سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی آپ کو عید کی خوب خوب مبارکباد، اور جتنے اس وقت مدنی چینل پہ مبلغ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی بارگاہ میں عید کی خوب خوب مبارکباد. آپ کے سلسلے بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. چند دنوں پہلے آپ مدینہ شریف میں حاضر تھے، آپ اکثر مدینے میں حاضر رہتے ہیں، اس کا کیا وجہ ہے؟ ہمارے لیے بھی دعائیں فرما دیں. جزاک اللہ خیر. دیکھیں مدینے میں اگر کوئی حاضر ہوتا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو بلاوے کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آپ دعا کریں کہ یہ کرم جاری رہے اور بار بار بلاوا ملتا رہے، اور جو اسلامی بھائی تڑپ رہے ہیں رب کریم ان سب کو بھی مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے. بس ایک بات میں ضرور عرض کیا کرتا ہوں جب یہ سوال ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کی پریورٹیز، ترجیحات ہوتی ہیں نا، کہ انسان کہتا ہے پہلے میں نے یہ کرنا ہے، پہلے میں یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے. تو بعض لوگوں کی زندگی کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں جو اب تک ایکسپیرینس کیا ہے، اگر آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح مدینہ منورہ حاضری بن جائے، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا شوق آقا کے قدموں میں جانا بن جائے، اور آپ سوچتے رہیں اس بارے میں، پلان کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں. بنے گا جانے کا پھر بہانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، چلو دیوانے تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں. ماشاءاللہ. ہمیں اگلے سلسلے کی طرف بھی کچھ دیر میں جانا ہے. جیسے سارے نعت خواں آ جائیں مجھے بتا دیجیے گا. نعت خوانوں کے ساتھ عید ہم نے منانی ہے اور انشاءاللہ اس میں بہت دلچسپ ہم نے سیگمنٹس بھی ہیں اور آپ نے ان نعت خوانوں سے ہی بات کرنی ہے. مجھ سے صاحب ایک سوال رہ گیا کہ انجوائمنٹ، تفریح، کیا اسلام میں کوئی اجازت نہیں؟ دیکھیں انجوائمنٹ کا معنی جو ہے اگر وہ سامنے رکھ لیا جائے تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. تو انجوائمنٹ سے مراد لیتے کیا ہے؟ انجوائمنٹ کا مطلب ہے تفریح کرنا، فریش ہونا، خوشگواری کے لمحات گزارنا. تو جائز طریقے سے ہزاروں اس کے جو ہے وہ صورتیں ہو سکتی ہیں. سیر و سیاحت ہے وہ جواز کی صورت کے اندر ہے. اسی طرح دوست آپس کے اندر بیٹھ کر خوش طبعی کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں غیبت نہ ہو، اس میں کوئی فحش بات نہ ہو. تو یہ ایک انجوائمنٹ کی بہترین صورت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی تفریحات جو ہیں وہ ہیں جو ہمیشہ سے سوبر لوگوں کی تفریحات رہی. ٹھیک ہے. آپ کو کبھی بھی اربوں پتی جو ایک بڑے ایک پوسٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو جو ہے نا وہ سارا ٹائم جو ہے نا وہ فلم میں، ڈراموں میں اس میں گزارتے نہیں ملیں گے، اور یہ حرکتیں کر رہے ہوتے وہ کبھی اتنے بڑے ہی نہ بنتے. تو ان کی تفریح کیا ہوتی ہے؟ ان کی تفریح یہی بیٹھنا، ملنا، ایک گپ شپ، ایک خوش طبعی کرنا، ان کے لیے یہ گیدرنگ. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح مثال کے طور پہ کلبز کے اندر جاتے ہیں. کلبز کے اندر ایک تو وہ ہیں جو ہیں ہی برے، غلط قسم کے، لیکن جو اچھے کلب ہیں وہاں پر جانے والے بھی جسٹ یعنی سٹنگ ہے، گفتگو ہے، چائے پی لی، بہت ساری باتیں کی، خواہ وہ کسی بھی موضوع کے اوپر بات کر لی، کلام کر لیا، اس سے فریش ہو گئے اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے. تو تفریحات کی ایسی کتنی صورتیں ہیں. اچھا پھر ساری دنیا یہ الٹی تفریح نہیں کر دی، یہ کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، یعنی پاک و ہند کے اندر یہ قسم کا رواج ہے
کہ ان کی تفریح جو ہے نا وہ فلم کے ساتھ اور انہی چیزوں کے ساتھ سینما کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ورنہ سوبر اور سنجیدہ لوگ آپ پوری دنیا کے جمع کر لیں، دنیا کے جتنے صدر اور وزیر اعظم ہیں، کیا یہ اپنی تفریح فلمیں دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی جو ہے وہ گانے کے فنکشن میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ بھی تو تفریح کرتے ہیں نا، کس طرح وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پڑھے لکھے پروفیسر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ ان کی طرح تفریح پتہ کریں، ان کی تفریح بھی سوبر انداز کے اندر پتہ کر لیتے ہیں نا جی بھائی، ذرا بتائیں بھائی، اتنے پڑھے لکھے پروفیسر سارے مل کے چلو جی آج سینما چلتے ہیں، پاسبل ہی نہیں ہے کبھی وہ اپنی فیلڈ کو ایکسپلور کریں گے، وہ اسی میں مزہ لیتے ہیں، یعنی گفتگو کرتے رہیں گے تو اس میں مزہ آتا رہے گا ان کو، اور اسی کو وہ پرولونگ کرتے جاتے ہیں۔ یہی میں چیز عرض کر رہا ہوں۔ تو لہذا تفریح کے اندر صرف ایک چیز ہے کہ بھئی اس کے اندر کوئی نماز اور کوئی واجب شرعی جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو۔ اچھا، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں دنیاوی اعتبار سے بھی ایکنالج کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عید والے دن پولیس والا بولے کہ جناب میں نے تفریح کرنی ہے، اور تفریح کے اندر وہ اپنی انجوائمنٹ میں لگ جائے اور سارا سیکورٹی کا مسئلہ جو وہ سائڈ میں کر دے، تو کوئی بھی اس کو اجازت نہیں دے گا کہ تم اپنی ذمہ داری چھوڑ کر دوسرا کام کرو۔ نماز اور فرائض شرعیہ جو ہے یہ ہماری اسلامی ذمہ داری، اس کو چھوڑ کر کوئی تفریح نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، غیبت گالی جو ہے اسے دنیاوی اعتبار سے بھی برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر غیبت کے اندر پڑا ہوا ہے تو دنیاوی اعتبار سے کہا جاتا ہے یار کیوں کسی کی برائی بیان کرتے ہو، تو لہذا اس انداز کی تفریح نہیں ہونی چاہیے۔ تو صرف ایک چیز ہے کہ اس کے اندر گناہ کا عنصر نہ ہو۔ جائز تفریحات ہزاروں، آپ جتنی مرضی کسی پرفضا مقام پر جا کر جا سکتے ہیں، بالکل فیملی ساتھ بھی ہو تو پردے کا اہتمام، بالکل جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کھانا وغیرہ پکا کے ساتھ جا کے کہیں بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں صرف اس میں یہ دیکھیں ایک احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں فی نفسی ہی جائز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی خاص ماحول کے اعتبار سے یا کسی خاص دن کے اعتبار سے وہاں پر کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ عید کے دن اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے کلفٹن پہ جا کے فیملی کے ساتھ تفریح کرنی ہے، اٹس ناٹ پاسبل، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ وہاں کوئی سیپریشن، کوئی پرائیویسی ایسی کوئی ملے گی نہیں کہ جہاں پر آپ اس انداز کے اندر تفریح کر سکے، لہذا وہاں پر آپ گھروں کے اندر ہی کریں گے۔ اچھا، عید کے دن اگر کوئی بولے کہ میں کسی میں ہوٹلنگ کروں گا، میں ریسٹورنٹ پہ جاؤں گا، میں کھانا کھاؤں گا، تو موسٹلی جگہ جو ہیں وہاں پر اس طرح کیبن سٹائل کے اندر پرائیویسی کا انتظام نہیں ہے۔ اب اگر وہاں پر سب کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا لے تو بہرحال یہ ایک بری صورت ہے اور یہ ایک جائز صورت نہیں ہے۔ تو گناہ کا پہلو اس میں سے نکل جائے، باقی تفریح بہت خوبصورت ایک ہی جملے سے میرا خیال ہے سولوشن کر دیا کہ کسی بھی تفریح اور انجوائمنٹ میں سے گناہ کا پہلو نکال دیں، یہ چیک کر لیں کہ کوئی گناہ والا کام نہیں ہو رہا، نماز قضا نہیں ہو رہی اور بھی جو معاملات ہیں، تو پھر اس کے بعد اسلام میں ان چیزوں کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک چیز یہاں پر مفتی صاحب سے میں عرض کروں گا کہ الحمدللہ پچھلے دنوں آپ کا ایک کلپ سنا تھا میں نے، اس میں مطلب یہ میں اٹیچ کر رہا ہوں کہ آپ کی تفریح کیا ہے۔ آپ نے بکس کے حوالے سے اپنی بڑی گہری ایسوسیشن کا بیان کیا تھا کہ اس جہاں میں اور اس جہاں میں مجھے بکس ملیں۔ حضور یہاں پر ایک کوشچن ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے اس کو the most complicated machine in this world کہا جاتا ہے۔ دو فیکٹس میں صرف آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ انسانی دماغ کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ صرف 10% اپنا استعمال کرتا ہے، یہ تحقیق غلط ہے۔ انسانی دماغ کا 100% ہی استعمال ہوتا ہے کیونکہ لوڈز اینڈ لوڈز آف انفارمیشن اتنی زیادہ ہیں، اور انسانی دماغ کبھی بھی شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا، آف نہیں ہوتا، کوئی سوئچ نہیں ہے۔ انسان کا دل دھڑکنا بند نہیں ہوتا، کبھی بھی ریسٹ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دنیا سے نہ چلا جائے، اور انسان کا دماغ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے جب انسان رات کو سو جائے تو دماغ آف ہو جاتا ہے۔ اٹ از نیور آف، اٹ از انکریڈبلی آن۔ اس وقت تو سارے دن میں جو معلومات لی تھی ان کو جمع کر کے پرانی یادداشت کے ساتھ اسیمیلیٹ کر رہا ہوتا ہے، دماغ تو بہت بزی ہوتا ہے، ڈریمنگ کر رہا ہوتا ہے۔ حضور ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے ڈے ڈریمنگ۔ ڈے ڈریمنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پٹ لینا بند کر دیں، یعنی آپ موبائل فون پر ہیں، بک پر ہیں، ان پٹ نہ لیں، لیٹ یور مائنڈ گو وانڈر۔ وانڈر کا مطلب ایسے آوارہ گردی ہوتا ہے کہ اپنے دماغ کو کھلا چھوڑ دیں کہ وہ خود ہی سوچے، خود ہی کرے، سیر و تفریح کرے، اور وہ اپنی یعنی وہ ان پٹ نہ لے، بس ان پٹ نہ لے، خود پروسیس کرے۔ اور کہا جاتا ہے دنیا میں بہت سی ایسی ایجادات اسی وقت ہوئیں کہ جب وہ جو بندہ تھا جس نے بھی ایجاد کی وہ ان پٹ نہیں لے رہا تھا، اس نے اپنے دماغ کو کھلا چھوڑ دیا اور اس دماغ خود لے کر آیا۔ تو حضور ایسے آپ کے ساتھ تجربہ ہے یا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک بڑی وسیع دنیا ہے، آپ یوں کہہ لیں یہ جو ہمارے سلسلے ہیں نا، طریقت کے سلسلے، نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی، اس میں جو نقشبندی سلسلہ ہے، نقشبندی خاص طور پہ، اس میں ولایت کے انہوں نے 3 جو ہے نا وہ راستے بیان کیے کہ 3 سٹیپس ہیں، ان کو جب پار کرتا ہے آدمی تو ولی بن جاتا ہے۔ اس میں پہلا ہے ذکر، اللہ اللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ دوسرا کہلاتا ہے شغل۔ شغل کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان سے ذکر نہیں کرنا،
دل سے آپ نے ذکر کرنا ہے اور سانس کے ذریعے ذکر کرنا ہے. اب اس کے مختلف سٹائل ہوتے ہیں. تیسرا مرتبہ آتا ہے مراقبہ. ذکر شغل مراقبہ میڈیٹیشن. یہ جو مراقبہ ہے تصوف کے اندر جو مراقبے خاص طور پہ نقشبندی سلسلے کے اندر ہیں وہ ہے ہی یہ کہ آپ ذہن کو دوڑائیں. آپ ذہن کو دوڑائیں کہ یہ کہاں تک جاتا ہے, یہ کائنات کے اندر کن کن چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کائنات سے ماورا کن چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں جنت بھی ہے, اس میں جو ہے وہ آسمان بھی ہیں, اس میں بہت ساری تقریباً 36 کے قریب وہ مراقبے ہیں ان کے سلسلے کے. اسی کے جب یہ تیسرے درجے کے اندر کسی مرتبے کو پہنچتا ہے تو اس کی ولایت کا درجہ شروع ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا اب وہ گو یعنی لیٹ اٹ وانڈر جو ہے وہ تو لفظ یہاں نہیں استعمال ہوگا کہ وانڈر ہمارے یہاں بہرحال وہ ایک آوارہ کے لفظ معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے, آوارہ گردی کے معنی میں, لیکن یہ کہ لیٹ اٹ گو کہہ لیں آپ کہ اس کو جانے دو, وہ جہاں بھی جاتا ہے. اور پھر وہ اس کو اپنے تخیل کے اندر وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور اسی کے ذریعے ایک وقت آتا ہے کہ جب ان کے سامنے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, فرشتے ان کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, ارواح سے ان کی ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں, بزرگان دین سے وہ روحانی طور پہ ملاقات کرتے ہیں. یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے یہ اسی میڈیٹیشن کے ذریعے ہوتا ہے. اور یہ میڈیٹیشن وہی ہے جسے آپ ڈے ڈریمنگ کہہ رہے ہیں. ویسے تو ڈے ڈریمنگ کا ایک نیگیٹو معنی بھی ہوتا ہے کہ بھائی الٹا جاگتی آنکھوں سے خواب ہی دیکھتا رہتا, کرتا ورتا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پازیٹیو میننگ کے اندر یہ ہے کہ ڈے ڈریمنگ کے اندر ڈے ڈریمنگ جو ہے وہ سوچ اور مراقبے کی قسم ہے. اب آپ کا مراقبہ پازیٹیو ہے, آپ پازیٹیو چیزوں میں چلے جائیں گے, آپ کو روحانیت کے اندر چلے جائیں گے, سائنس کی طرف آپ سوچتے. انسانی وہ جنہوں نے بات کی نا, انسانی ذہن اس قدر وسیع ہے کہ اس کا واقعتاً نہ اس کی وسعت کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا. جو آدمی جس شعبے میں سوچنا شروع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح کی چیزیں ہیں اس کے دماغ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس کے پیچھے بھی بزرگوں نے یہ بیان فرمایا کہ اصل میں یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں آلریڈی موجود ہیں. اگر نیوٹن کو سائنس وہ سیب گرتا ہوا نظر آیا اور اس نے جو سوچا ہے نا وہ اس سے پہلے والوں کے ذہن میں بھی تھا. ایسا نہیں ہے کہ اسی نے دیکھا اور اسی کے ذہن میں, پہلوں کے ذہن میں بھی تھا, لیکن سوچ کا ان کا وہ زاویہ اور اینگل وہ نہیں تھا. لہٰذا اس کے ذہن نے اس چیز کو کلک نہیں کیا اور اس کو کھولا نہیں, اوپن نہیں ہوا وہ ڈور. میرے ذہن کے اندر بھی وہ ولایت کی ساری چیزیں موجود ہیں, اور میرے ذہن کے اندر بھی یوگا کی ساری چیزیں موجود ہیں. میں اگر یوگا کی پریکٹسز کروں گا تو میرے ذہن کے وہ والے خلیے اور وہ والے دریچے کھلنا شروع ہو جائیں گے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. میں اگر کمپیوٹر کی فیلڈ کے اندر کام کروں گا تو میرے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے کمپیوٹر کی ساری چیزیں فیڈ کی ہوئی ہیں. جب میں اس میں بہت غور کروں گا تو میرے دماغ کے وہ خلیے کھلنا شروع ہو جائیں گے جس کے اندر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی موجود ہے. ہمارا کام ہے ڈسکور. تو انسان کے دماغ کے اندر سارے کے سارے علوم موجود ہیں, وہ اس کو کھولنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر سے نا وہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور جو ہے وہ مشاہدوں کی باتیں ہو رہی ہیں, مجھے ایک شعر یاد آیا. کیا بات ہے. در مصطفیٰ کی تلاش تھی میں پہنچ گیا ہوں خیال میں, نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر نہ سفر کی پاؤں میں دھول. آپ کو یاد ہے جو بزرگ اس طرح کے زیارتوں کے وظیفے بتاتے ہیں تو وہ ایک خاص تصور, خاص سوچ, دماغ کے اندر ایک کیفیت پیدا کرنے کے حوالے سے بتاتے ہیں, اور اسی سے آگے زیارتوں کا سلسلہ, بزرگان دین سے ملاقات کا سلسلہ, یہ سارے سلسلے. صاحب میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھی, اس کے آخر میں انہوں نے اپنا سفر نامہ تحریر کیا مختصر, اور وہ جن مزارات پر گئے نا عبدالحبیب بھائی, انہوں نے ان مزارات سے کشف کیا. پھر وہ بتاتے ہیں میں جس مزار پہ حاضر ہوں یہ بزرگ کیسے تھے, ان کی داڑھی شریف کیسی ہے, ان کا حلیہ کیسا ہے, وہ دیکھ لیتے تھے. جی جی, کیا بات ہے, کیا بات. مدنی چینل کے ناظرین, بہت ہی خوبصورت موضوع چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. نعت خواں اسلامی بھائی تشریف لا چکے ہیں, اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کالز ہوں گی, اگر 2-3 کالز ہیں ہمارے موضوع سے ریلیونٹ یا مفتی صاحب کے حوالے سے تو 2-3 کال سلسلے میں لے لیتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ ہمارے پاس عیدی بھی آ گئی ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ سے, تو عیدی بھی پیش کریں گے, مدنی منیاں بھی آئی ہیں, اور پھر انشاءاللہ ہم نعت خوانوں کی طرف چلیں گے. ہمارے ساتھ رہنا ہے ناظرین, آپ نے کہیں نہیں جانا. کچھ کالز دیجیے گا. میرا تعلق پنجاب سے ہے. میرا مفتی قاسم صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ کی آئندہ کتابیں کون سی آئیں گی, اگر اس بارے میں ہمیں رہنمائی عطا فرما دیں. آپ کن کن کتابوں کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمیں بھی انتظار رہتا ہے, مفتی صاحب کی کتابوں کا ضرور پوچھیں گے. جی ایک اور کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنا علي الطاري القادری من سلطنت عمان سے بول رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی مدینہ چھوڑ کے نہیں، مدینہ دل میں بچا کر آئے، اور مفتی قاسم داماد برکتہم العالیہ قدسیہ وجہ برکت العام عالیہ کا دربار میں یہ میرا پیش گزر ہے. میرا دل بھی مدینہ میں، میرا جان بھی مدینہ میں، میرا روح بھی مدینہ میں، میرا جان بھی مدینہ میں. ماشاءاللہ. غالباً عربی اسلامی بھائی تھے عمان سے یا بلوچی اسلامی بھائی تھے، کیونکہ وہاں بلوچی بھی بہت ہیں، شاید وہ اردو پراپر نہیں کہہ پا رہے تھے، لیکن محبتوں کا اظہار. اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک اور کال دیجیے گا. محمد ظہور اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ کو، مفتی صاحب کو، دیگر جو اسلامی بھائی تشریف فرمائے، ان سب کو بہت بہت عید مبارک. اور مفتی صاحب کی تو کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی اپنے والدین کا ادب و احترام نصیب فرمائے. میں نے سنا تو بہت مجھے اچھا لگا یہ سن کر کہ اتنے مصروف شخصیت جب اپنے والدین کا اتنا خیال رکھتی تو ہمیں کتنا رکھنا چاہیے. اور مفتی صاحب کی تفسیر صراط الجنان، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے، مزید ان کو دیگر چیزوں پر بھی کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واقعی میرا الحمدللہ کوشچن کرنے کی نیت بھی یہی تھی وہ والدین کے ٹاپک پر، کہ چونکہ میں اس سے بڑا سیکھا تھا تو اور ناظرین کو بھی اس سے پتہ چلے. مفتی صاحب آخری بات، نئی کتاب کب اور کون سی انشاءاللہ؟ نئی کتاب ابھی انشاءاللہ 2-3 مہینے میں آنے والی، سیرت الانبیاء. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. عرف عام میں اس طرح کی کتابیں قصص الانبیاء کے نام سے ہوتی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات. لیکن چونکہ اس نام سے پہلے بہت سی کتابیں موجود ہیں تو ایک اشتباہ ہو جاتا ہے، یعنی مکسنگ ہو جاتی ہے ناموں میں، تو اس لیے اس کا نام انشاءاللہ سیرت الانبیاء ہوگا. اور یہ ضخیم کتاب ہے، تقریباً 1500 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ تو ان پروسیس ہے اور یعنی اباؤٹ ٹو کمپلیٹ ہے. 1500 صفحات پر مشتمل سیرت الانبیاء. ہمارے مبلغین کی تو چاندی ہو جانی ہے، اتنے واقعات، اور مفتی صاحب کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہوں گے تو بہت کچھ ہوگا اس میں. اور اس کے بعد جو اگلا ٹارگٹ ہے تو وہ مختصر تفسیر کا ہے. ارے واہ، سبحان قرآن پاک کی ایک مختصر تفسیر، کیونکہ 10 جلدوں میں پڑھنے کا رجحان ہمارے یہاں اتنا ہے نہیں، تو کم از کم 2 جلدوں کے اندر جو ہے وہ تفسیر ہوگی انشاءاللہ. تو اسے ذرا پڑھنا آسان ہوگا، اور وہ امید یہی ہے کہ صراط الجنان کا وہ مکمل خلاصہ ہی ہوگی کہ تمام صراط الجنان اس میں آ جائے. اور اس کے لیے پھر ہم اس کو بہت ساری زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی ہمیں بھی انتظار ہے کہ یہ 2 جلدوں پر جیسی تفسیر قرآن آ جائے تو مختلف زبانوں میں پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی انشاءاللہ شائع کر دیں گے. تو بہت خوبصورت پروجیکٹس ہیں. تیسرا بھی بتا دیں اگر کوئی اس کے بعد پلان رکھا ہے یا ابھی سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں. اس کے بعد بہت سارے ہیں لیکن وہ ذرا لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے مفتی صاحب کو بہت خوش رکھے. باقی اسلامی بھائیوں کا بھی بہت شکریہ، یو کے سے مبلغ آئے. ابراہیم باپو کا بھی بہت شکریہ. مدنی منوں کو ہم عیدی پیش کر دیتے ہیں. ویسے تو یہ بارگاہ امیر اہل سنت کی طرف سے آئی ہے. 2 انشاءاللہ. اس بار آپ نے نعت بھی نہیں سنائی بھائی، کوئی تیاری کر کے لائی ہیں یا پھر بعد میں آئیں گی؟ اچھا مفتی صاحب، وہ میں بتاتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کو کہ ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ تیسری عید کو، اگر اس کا پرومو ریڈی ہو مدنی تشہیری مدنی گلدستہ تو بتائیے گا. مفتی صاحب سے بہت ساری باتیں تو آج آپ نے پوچھی ہیں، میں نے بہت سارے سوال تیار کر لیے ہیں اور کرنے ہیں، اور وہ ذاتی تجربات سلسلہ ہوگا. اور میں ہوں گا، مفتی صاحب ہوں گے، نگران شورا ہوں گے. تیسری عید کو رات 9:45 پر وہ سلسلہ پچھلے 2 سالوں سے جو دیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ کتنا خوبصورت سلسلہ ہوتا ہے. تو ضرور اس میں بھی آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کرنی ہے. نعت خواہ اسلامی بھائی کو بھی عیدی پیش کر دیتے ہیں. ہاں تو باپو سے پھر ہم نے لینی ہے انشاءاللہ تگڑی والی عیدی، اور باقی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں بہت بہت شکریہ. نعت خواہ اسلام پہ جو آ چکے ہیں آ جائیے، اور مفتی صاحب سے کو ہم ماشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تیسری عید کو چلے مدنی منیا بھی آ جائیں، اپنا تحفہ لے لیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ چلیے کوئی بات نہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. دن ہے خوشی کا ہے، عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے انعام. دن ہے خوشی کا ہے، عید ہے نام، ہے مومنوں کے لیے انعام. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ہمارے نعت خواہ اسلام پہ بھی آ گئے ہے بخششیں ہے عطائے سنو، رحمت کی اس میں صدائے سنو. ہے
بخششیں سنو رحمت کی ماشاء اللہ مدنی رضا بھائی بھی آ گئے ماشاء جو اللہ. مانگنا ہے سوال کرو رب کی طرف سے ہے اذن یہ عام جو مانگنا ہے سوال کرو اور بزرگوں سے برکتیں لے رہے ہیں جناب ماشاءاللہ. اور ناطخواں بھی آ جائیں. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے پسندیدہ اسلامی بھائی جن کو آپ سنتے ہیں, ان کی خوبصورت نعتیں سنتے ہیں, اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں اور نبی پاک کی جو ثنا کرتا ہے اس کو عزت کیوں نہ ملے. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں ناطخواں اور عید. آقا کی ثنا خوانی در اصل